बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले दो बहुत ग्रेट पर्सनालिटीज़ की आज डेथ एनिवर्सरी है, दो लेजेंड्स की, तो उन पे बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आज का हमारे शो का फॉर्मेट क्या है और टॉपिक क्या है। लेकिन उनके बारे में बात करने से पहले रिमाइंड करूंगी कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क हमेशा फॉर फ्रंट पे रहा है ऑन सेलिब्रेटिंग दोज पीपल, वो लेजेंड्स जो अब हमारे साथ नहीं हैं, और बल्कि लिविंग लेजेंड्स को भी हमेशा हमने पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे ट्रिब्यूट पेश किया है। और सबसे पहले बात करूंगी वहीद मुराद साहब की। वहीद मुराद साहब हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े अमेजिंग रोमांटिक हीरो, उनको हमेशा रोमांटिक हीरो कंसिडर किया जाता था। उनके हेयर स्टाइल एक बहुत मखसूस किस्म का था और हर किसी ने उस ज़माने में उसको कॉपी किया। आज भी लोग जो हैं वहीद मुराद साहब का जो ये लुक है उसको कॉपी करते हैं। 2 अक्टूबर 1938 को आप पैदा हुए। 1962 में बनने वाली फ़िल्म औलाद में आपने अपने फ़िल्म का डेब्यू किया, मतलब अपना करियर का आगाज़ किया। फ़िल्म हीरा और पत्थर में पहली बार एज ए हीरो आपने काम किया। एंड कोकोकोरीना, मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो जैसे फेमस सॉन्ग्स जो हैं आप पे पिक्चराइज़ किए गए, और आज भी वो सॉन्ग्स उतने ही पॉपुलर हैं जितने, खैर उस वक्त तो बहुत पॉपुलर थे, बट आज भी जो हैं डिफरेंट जनरेशन्स जो हैं उनको इन्जॉय करती हैं। निगार अवार्ड, रोमन अवार्ड, ग्रेजुएट अवार्ड, मुसाफिर अवार्ड, नूर जहां अवार्ड के अलावा गवर्नमेंट की जानिब से आपको सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। अब सेकंड पर्सनालिटी जिसकी मैं आपसे बात करना चाहूँगी व्यूअर्स, जमीलुद्दीन आली साहब, एक बेहतरीन पोइट, वर्ल्ड फेमस पोइट। 23 नवंबर को आज क्योंकि 23 नवंबर है और आपकी डेथ एनिवर्सरी है तो आपको भी ट्रिब्यूट पेश करना ज़रूरी है। आप 20 जनवरी 1925 को पैदा हुए और आपने कंपटीशन बेसिकली CSS का पास किया। इसके अलावा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में भी आपने बड़ा अरसा जॉब की एंड एज वाइस प्रेसिडेंट आप रिटायर हुए। सो आपकी जो लिखने का करियर था उसके साथ साथ आपके दूसरी चीज़ें भी चल रही थी, गज़लें, गीत, मिली नगमे, दोहे, कॉलम्स भी लिखे, और 1965 में वतन के सजीले जवानों और 1971 में जीवे जीवे पाकिस्तान जैसे नगमे भी आपने लिखे। सो आपने 1974 में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के लिए भी कलाम लिखा और 1991 में आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया और 2004 में हिलाले इम्तियाज़ से। सो इन दो ग्रेट लोगों को आज हम याद कर रहे हैं। प्लीज़ जब नमाज़ पढ़ें, दुआ करें तो ज़रूर इनको भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। आइए अब बात करते हैं आज के टॉपिक पे। आज के टॉपिक पे डिस्कशन तो खैर हमारे एक्सपर्ट्स ही करेंगे जो हमें ज्वाइन करेंगे, बट यूथ क्योंकि 65 to 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन है, हमारा यूथ, हमारे बच्चे कुछ डिस्टर्ब से, अनसेटल्ड से लग रहे हैं। पता नहीं क्यों, एक नाउमीदी भी है, फिर हम मोबाइल्स और फ़ोन्स और गैजेट्स की एडिक्शन भी देख रहे हैं। उसके अलावा ड्रग अब्यूज़ भी ऑन द राइज़ है, जो लोग अक्सर कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे बच्चे नहीं करते, लेकिन बात यह है कि किसी के तो बच्चे कर रहे हैं ना, और अगर किसी के बच्चे कर रहे हैं और आपके बच्चे उनकी कंपनी में घूम रहे हैं तो चांस है कि वो भी शायद इस तरफ निकल पड़े। और सिर्फ हम उन ड्रग्स की नहीं बात करें जो स्ट्रीट ड्रग्स होती हैं, मैं बात कर रही हूँ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स भी आजकल बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर की नकली पर्ची बना के चले जाते हैं, फार्मेसी जाके दवाइयाँ ले लेते हैं, उनको मिक्स करके खा लेते हैं, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको पता ही है व्यूअर्स, आई मीन डेथ भी हो सकती है। सो एहतियात करनी है, ध्यान करना है, और उसके साथ साथ हमने कुछ, हमारे साथ आज उस्तादों के उस्ताद भी होंगे, कासिम अली शाह, उनसे गाइडेंस लेंगे कि अपने बच्चों को, अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव खुशहाल डायरेक्शन में कैसे लेके जा सकते हैं। लेकिन अब हमारे साथ आपकी और मेरी फेवरेट शेफ़ कोमल साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। और आप आज बच्चों से रिलेटेड ही कुछ मज़े का किचन में भी बना रही हैं। क्या बना रही हैं आज आप? आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा पिनव्हील्स और इसके साथ कैरमल फ्लान। कैरमल फ्लान, अच्छा चलो पहले तो मुझे पिनव्हील पिज़्ज़ा की तो रेसिपी बताओ ना, मैंने भी सीखनी है क्योंकि मैंने बच्चों के लिए बनाना है। अच्छा, सबसे पहले पिज़्ज़ा डो तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए मैदा 375 ग्राम्स, नमक 7.5 ग्राम्स, चीनी 4 ग्राम, तेल 9 मिलीलीटर, पानी 230 मिलीलीटर और खमीर 5 ग्राम्स। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है, उसका नरम सा आटा गूंद लेना है और उसके बाद उसको कवर करके किसी गर्म जगह पे आपने 2 घंटे या जब तक वो राइस नहीं होता तब तक आपने उसको रखना है। उसके बाद आपने उसको निकाल के, उसकी डो को निकाल के आपने इस तरह से बेल लेना है। ये फ्लैट तरीके से इसको बेल
لیا اور بالکل پتلا سا آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد فلنگ کے لیے ہمیں چاہیے مرغی کا گوشت 250 گرام, شملہ مرچ 1 عدد, پیاز 1 عدد, نمک آدھا چائے کا چمچ, کٹی ہوئی سرخ مرچ آدھا چائے کا چمچ, کالی مرچ آدھا چائے کا چمچ اور پیزا ساس آدھا کپ. امیزنگ. سب سے پہلے چکن کو بوائل کر لینا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ ساس کو لینا ہے. اس ساس کو ہم نے اپنی ڈو پہ لگانا ہے. پورے پہ لگانا ہے یا جی صرف سینٹر میں؟ نہیں, پورے پہ لگانا ہے, صرف سائڈس چھوڑ دینی ہے. ٹھیک ہے, اوکے. پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر اپنا چکن ڈالیں گے. چکن کو ڈالنے کے بعد ہم تھوڑی سی جو ہے چیز ہے وہ جتنی آپ کو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی آپ نے خود ہی بنایا ہے ساس. جی خود بنائی ہے. ویری نائس. وہ آپ نے ڈالنی ہے. اس کے بعد آپ نے اوپر شملہ مرچ, تھوڑے سے پیاز, تھوڑا سا ٹماٹر اف یو لائک اٹ, یا اور اولیوز اگر آپ کو پسند ہے. مجھے نہیں پسند, میں نے نہیں ایڈ کیے. اس کے بعد آپ نے اس کو رول کرنا ہے. تو ہمیں پسند ہو سکتے تھے. اچھا, تو یہ لگا, اچھا سارا کچھ ہم نے اس میں لگا. چلے آپ اپنی چیزیں لگائیں, میں اپنی چیز لگاتی ہوں تاکہ ہم ان کو لگا کے دیں گے. اچھا, کیرمل فلان کی بھی ہم نے ریسیپی بتانی, اور ہم نے بیک اس کو کتنی دیر کرنا ہے؟ اس کو ہم نے کرنا ہے 180 ڈگریز پہ 20 منٹس کے لیے. ٹھیک ہے, یہ سارا ہی لگانا تھا نا؟ جی جی, سارا ہی لگانا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. یہ ہو گیا. اس میں تھوڑی سی چیز ڈالی ہے. پھر یہ میں نے چکن شریڈ کر کے بوائل کر کے شریڈ کیا تھا, وہ ایڈ کروں گی. میں چیز اور ڈالوں گی کیونکہ آپ کنجوسی کر رہی ہیں. اوکے. اچھا بھئی جس کو جو چیز پسند ہے, آپ کو اولیوز نہیں پسند, ہمیں چیز پسند ہے. چکن ڈالا. اس کے اوپر آپ نے جو آپ کو ویجیٹیبلس پسند ہیں, آئی لائک شملہ مرچ, وی لائک ٹماٹرز اینڈ پیازز آلسو. یس. اچھا, اب یہ اس کا ہوگا کیا؟ یہ تو پیزا بن گیا. تھوڑا سا ایک فلیور دینے کے لیے میں کھٹی لال مرچ اس کے اوپر سے, بٹ اگر بچوں کے لیے بنا رہے تو بے شک نہ ڈالیں. اینڈ دین دیٹس اٹ. پھر آپ نے اس کو ہاتھ سے ہلکا سا پریس کرنا ہے, بیکاز ہم نے اس کو رول کرنا ہے, ادروائز یہ باہر کو نکلے گا. ٹھیک ہے. اینڈ ویل رول اٹ لائک دس. اوکے, یعنی کہ وی آر رولنگ اٹ لائک اے, چاہ رہی ہوں کہ ہم دکھائیں اس کو. ہاں, رول ہوتے ہوئے, یہ دیکھیں طریقے سے کرنا ہے تاکہ سائڈیں نا اس کی جو ہیں وہ ڈیمیج ہوں. اور واو, اوکے. اور اچھا, پھر اس کو ہم بیچ میں سے سلائس کر لیں. ہمیں اس کو سائڈ سے آپ نے بند کرنا ہے لائک دس, اور پھر اس کے بعد ہم اس کو کٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا سمجھ آ گئی. تو یہ ہمارا بن گیا. بالکل. یہ دیکھیں پن ویل, یہ دیکھیے, یہ ہمارا پن ویل ایسے بن گیا, رائٹ. جس طرح پن ویل کے ہم میٹھا بھی بناتے ہیں, اور یہ ہم نے ایسے بنا دیا. اور اس کے اوپر کچھ ڈالنا ہے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ڈالنا, صرف ایگ واش کرنا ہے اور اس کو 15 منٹس کے لیے ریسٹ دینا ہے کور کر کے, اینڈ دین بیک. اچھا, اور دوسری ہماری جو اور ریسیپی دوسرا ہے اس کے ساتھ میٹھا جو بنا رہے ہیں, کیرمل فلان. اس کے لیے ہمیں چاہیے, کیرمل بنانے کے لیے چینی چاہیے 188 گرامس, انڈے 6 عدد, دودھ 625 ملی لیٹرس, چینی 125 گرام. سب سے پہلے کیرمل بنانا ہے, جس کے لیے ہم نے پین کے اندر چینی ڈالنی ہے, اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دینا ہے. جب چینی پوری میلٹ ہو جائے گی تو وہ آپ کا ایک کیرمل ہوگا, جس میں آپ جس ڈش میں آپ اپنی بنانا چاہ رہے ہیں آپ نے اس کے اندر پور کرنا ہے اور اس کو سائڈ پہ رکھ دینا ہے. پھر آپ نے دودھ کو ہلکا سا گرم کرنا ہے, اس کے اندر آپ نے چینی ڈالنی ہے. جب چینی آپ کی مکس ہو جائے گی تو آپ نے اس کو اسٹرین کر کے جو ڈش آپ نے جس کے اندر کیرمل ڈالا تھا اس کے اندر ڈالنا ہے, اور پھر آپ اس کو چاہیں تو بیک کر سکتے ہیں. اگر آپ بیک کریں گے تو آپ نے ایک ڈش لینا ہے, اس کے اندر آپ نے اپنا پین رکھنا ہے, پانی آپ نے 1/2 انچ اوپر رکھنا ہے, اور اس کو آپ نے بیک کرنا ہے فار 40 منٹس ایٹ 180 ڈگریز. اور جب نکلے گا تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا, ٹھنڈا ہونا ہے لائک 6 آورس کے لیے آپ نے اس کو ٹھنڈا کرنا ہے, اور پھر آپ نے اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے. پلیز بہت زیادہ یہ غلطی کرتے ہیں. چلے میں اپنی آڈینس کے ساتھ گپ لگا لوں. بہت سے لوگ ہیں جن کو میں جانتی ہوں بڑی زیادتی کرتے ہیں اپنے ساتھ ہی, کہ مطلب اتنا تردد کر کے آپ نے اپنا فلان, جس کو ہم ایگ پڈنگ, انڈے کی پڈنگ بھی کہتے ہیں, وہ بنا لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کو گرم گرم کو ہی الٹا دیتے ہیں. 6 گھنٹے اس کو ٹھنڈا ہونے دیں. میں کیا کرتی ہوں کہ فلان جب تیار ہو جاتا ہے, کوئی 1.5-2 گھنٹے ہو جاتے ہیں, وہ جب نارمل روم ٹیمپریچر پہ آ جاتا ہے تو میں اس کو فریج میں رکھ دیتی ہوں. پھر وہ جب اچھا ٹھنڈا ہو جاتا ہے فریج میں 4-6 گھنٹے کے بعد, پھر اس کے اوپر پلیٹ رکھیں, اوپر ڈش کے اوپر, اس کو الٹائیں بڑے آرام سے جینٹلی, اور سرو کرنے سے پہلے الٹائیں, ورنہ اس کا تھوڑا سا پانی بھی وہ جو کہتے ہیں نا نکل جاتا ہے. اچھا, اب بریک کی طرف بھی جانا ہے, لیکن بریک میں جانے سے پہلے آپ کو ایک ریمائنڈر دینا چاہوں گی کہ آج ہم بڑے سیریس ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں. ڈاکٹر شہزاد حیدر ہمیں جوائن کریں گے, چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, اور ان سے ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جو ایڈکشنز ہیں 2, ایک بہت بڑی ایڈکشن ہے گیمنگ, مطلب گیمز, گیجٹس, ڈیوائسز کی. چھوٹے چھوٹے سے بچے, میں نے 6 ماہ کے بچے دیکھے ہیں, لوگوں نے 4 مہینے کے بچے کو اسکرین پہ کچھ لگا کے دکھایا تھا, بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اب ظاہر ہی وہ بچہ جب بڑا ہوگا, اگر وہ 4-6-8 گھنٹے دیکھ رہا ہے, اس طرح اسکرین اس کو لگا کے دے رہے ہیں اس کے گھر والے, تو اس نے بڑے ہو کے تو پھر 24 گھنٹے ہی فون پہ لگے رہنا نا, یا ڈیوائس کے اوپر لگے رہنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ
ड्रग्स اور ड्रग्स کا ابیوز بہت ایک کامن چیز ہوتی جا رہی ہے یوتھ کے اندر. یہ کیوں ہو رہی ہے؟ واٹ از دا پرابلم؟ اس میں ایز پیرنٹس اینڈ ایز ایڈلٹس ہم کیا کوتاہیاں کر رہے ہیں؟ دیکھیے ویورز، کسی اور کو چینج کرنے سے پہلے اپنی ذات کو چینج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. پہلے اپنے آپ کو تو پراپر 100% کریکٹ پہ لے کے آئے نا. جب آپ 100% رائٹ پہ ہوں گے تو اس کے بعد آپ کوئی ججمنٹ بھی پاس کر سکتے ہیں. تو پہلے اپنے آپ کو ہم نے سیدھا کرنا. خیر، کرنا کیا ہے یہ ڈسکشن ہوگی بریک کے بعد. سب سے پہلے ڈاکٹر شہزاد حیدر سے، اور اس کے بعد نا امیدی پہ اور یہ جو ایک عجیب سی افراتفری ہے ہمارے یوتھ میں، اس سے ریلیٹڈ بات کریں گے قاسم علی شاہ سے. سو وی ول ہیو ڈاکٹر شہزاد اینڈ قاسم علی شاہ اینڈ دین آف کورس کچھ میوزک ہلا گلا بھی ہوگا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جیسے کہ آپ سے وعدہ کیا تھا، اب ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں بچوں کی ذہنی نشو و نما کی. دیکھیے ویورز، بات یہ ہے کہ کتابوں میں بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ماں باپ اور بچوں کی ٹیچرز اور بچوں کے ڈاکٹر سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ بچہ کس سچویشن سے گزر رہا ہے. ہم نے ٹیچر سے بھی بہت دفعہ بات کی ہے، ایجوکیشنسٹ سے، کہ یہ جو بچے اوبسیسڈ ہیں آج کل گیجٹس کے ساتھ. میں کسی ایک چیز کی بات نہیں کروں، کیونکہ موبائل نہیں ہوتا تو ٹیب ہوتا ہے، ٹیب نہیں ہوتا تو گیمنگ کانسول ہوتا ہے، گیمنگ کانسول نہیں ہوتا تو ٹی وی سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں بچے. مطلب ڈیوائسز ہی ڈیوائسز ہیں، اور بیچ میں کئی بچے کھو گئے ہیں. اور اس کے ساتھ جو سیکنڈری اور بہت میجر ایک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ ڈرگز سے بھی بہت زیادہ اڈکٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب ڈرگس کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ صرف ہم ان نشوں کی بات کریں جو اللیگل ہیں. بہت سے جو فارماسوٹیکل دوائیاں مارکیٹ میں ملتی ہیں، بچے جو ہیں وہ کسی سے خریدوا کے ان کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ آف کورس ڈرگ ابیوز بھی اپنی جگہ ہے. آج اس ٹاپک پہ سب سے پہلے ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر شہزاد حیدر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ جی. بلکہ ڈاکٹر صاحب اگر یہ کہیں کہ یہ آپ نے ہی ٹاپک سلیکٹ کیا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، بیکاز ہماری اس پہ کچھ ہفتوں پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ یہ بہت بڑی پرابلم ہے. اچھا ڈاکٹرز کے پاس جب ہم بات کریں بچوں کو لے جانے کی، تو پیڈیٹیشین سے زیادہ بچوں کو کہیں پہ بھی نہیں لے جایا جاتا انلیس پیڈیٹیشین کہیں یا چائلڈ اسپیشلسٹ کہے کہ فلاں جگہ لے جائے بچے کو. وہیں پہ پہلے پتہ چلتا ہے کہ بچہ کہیں ڈپریشن میں تو نہیں ہے، کوئی اوٹ پٹانگ چیز تو نہیں کر رہا. تو گفتگو شروع کرتے ہیں پہلے گیجٹس سے، جو ہر گھر کی پرابلم ہے. ڈرگس تو پھر بھی ہر گھر کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن گیجٹس ہیں. گیجٹس یہ کیا ایڈکشن ہے؟ یہ کیا ڈس آرڈر ہے؟ یہ کوئی کیا ابیوز ہے؟ یہ کیا ہے؟ ابھی تک اس کو مینٹل ڈیزیزز کے لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا، لیکن اس کو نوموفوبیا کا نام دیا جاتا ہے، کہ فیئر آف ناٹ ہیونگ یور موبائل. اور اس کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ گیمبلنگ سے بہت ملتے ہیں. گیمبلنگ از پارٹ آف یور مینٹل ایڈکشن. اس کو ایک مینٹل ایڈکشن کی کیٹیگری میں لایا جاتا ہے. جو لوگ جوا بہت کھیلتے ہیں ویورز. اور یہ جب شروع کیا گیا ہے تو اس کو انٹینشنلی ڈیزائن اس طرح کیا گیا ہے کہ یہ آپ کے 8 to 10 ایئر اولڈ کو اٹریکٹ کرے. اس کے اندر جو انہوں نے مختلف فیچرز ایڈ کیے ہیں، دے آر ایز ڈرامیٹک اینڈ ایز انٹائسنگ. جس طرح کہ کوئی وہ گیمبلنگ کے آپ وہ پرانے کھیلتے تھے، ایسے لیورز دکھاتے ہیں، سم تھنگ لائک دیٹ. ہم کھیلتے تھے وہ، ہاں مجھے سمجھ آ گئی آپ کیا بات. جسٹ ٹو کریٹ دیٹ کائنڈ آف سینسیشن. اور اٹ از سینونیمس کہ جب 50s کے اندر سگریٹ لانچ ہوا تھا تو اس کی بڑی میگا کمپین ہوئی تھی، یہاں تک کہ ڈاکٹرز تک نے سگریٹ پی کے دکھایا تھا، جی دس از فائن، دس از گڈ، دس از ہپ، دس از دا ڈن تھنگ. لیکن اٹ بیکیم اے سوشل نارم، اور وہ ایک کلچر بن گیا، اور اس کے بعد وہ ایک ایڈکشن بن گئی. اسی طرح اس کو بھی شروع میں انہوں نے ایک ایسی چیز رکھا ہے کہ یہ ایک انٹائسمنٹ ہے، یہ ایک اٹریکشن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ 10 سے 12 سال کہہ رہے ہیں. آئی ایم سوری، میں نے 6 ماہ کے بچوں کے سامنے بھی موبائل آن بچوں کا کچھ دیکھنا یا فون کے ساتھ کھیلنا، اور کھیلنے کی بات کریں تو 150 سال کے بچے کو لوگ موبائل پکڑا دیتے ہیں، وہ کسی گیم سے لگے ہوتے ہیں. وہ تو جب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں
تو انفارچونیٹلی ہم نے موبائل کو بیبی سیٹنگ کا سبسٹیچیوٹ بنا لیا ہوا، اور ہم نے ان کو فیڈنگ ٹیکنیک کے لیے ایک اسسٹنٹ بنا لیا ہوا. دے تھرائیو آن دا فیکٹ کہ جناب وہ موبائل دیکھ رہے ہیں اور ایک برکی لے رہے ہیں، ایک نوالا لے رہے ہیں، پھر موبائل دیکھ رہے ہیں تو نوالے لے رہے ہیں. تو پروسیس کمپلیٹس ان گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کا پروسیس ہے. اینڈ مدر از اسٹل ویری ہیپی کہ میں نے 1.5 گھنٹے کے اندر موبائل دکھا کے اسے کھانا کھلا دیا. نمبر 1. نمبر 2, جب وہ کھانا کھا لیتا ہے اس کے بعد اس کو آپ نے بزی رکھنا ہے تو اس کو موبائل پکڑا دیتے ہیں. ایز لانگ ایز ہی ہیز موبائل، آپ کے پاس ٹائم آ جاتا ہے، آپ وہ موبائل 3 گھنٹے دیکھتا رہتا ہے، آپ اپنے کھانا پکا لیا، گھر کی صفائی کر لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا. وہ ساری چیزیں جو پہلے جوائنٹ فیملی سسٹمز میں آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. نانوں کے پاس بچہ کھیل رہا ہوتا تھا، دادی کی طرف کے پاس کھیل رہا ہوتا تھا، یا ایون آپ کے اپنے اسٹائل میں بھی مدر ور آلویز اراؤنڈ اینڈ دس آپشن واز نیور دیئر. اس کے دوران مطلب وہ کھیل سکتے تھے، باہر کھیل سکتے تھے، گلی ڈنڈا کھیل سکتے تھے، اینی تھنگ. اچھا باہر کھیلنے کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں کچھ حد تک کچھ انوائرمنٹل ایشوز بھی تو آ جاتے ہیں نا. آج کل اسموگ ہے، بچوں کو میں کیسے لے کے جاؤں؟ میں اپنی بچوں کو پارک لے کے گئی 2 دن پہلے ویکینڈ پہ، اینڈ آئی کانٹ، مطلب جب بھی ویکینڈ تھا تو آئی ٹک دا کڈز آؤٹ، دے پلیڈ فار اے لٹل وائل اینڈ دین حسن کو ویزنگ شروع ہو گئی، مجھے گھر لانا پڑا. وہ آپ صحیح فرماتی ہیں، ایک دیر آر آل ٹریڈ اینڈ کون، لیکن دیر از نو کمپیریزن ٹو دا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی. اور کچھ نہیں ہے تو آپ سوئمنگ کرا سکتے ہیں، آپ ان کو رائڈنگ کروا سکتے ہیں، آپ انڈور بیڈمنٹنز ہو سکتی ہیں، بٹ یہ ساروں کے لیے اویلیبل نہیں بھی ہیں. میں تو آئی ایم ٹاکنگ آف دا ماس پیپل کاغذ اور پینسلیں لے دو، بچے کو کہو کہ بھائی تم مجھ سے ڈرائنگ کر لو، مجھے یہ بنا کے دکھا دو. آئی ریئلی وانٹ فزیکل ایکٹیویٹی، آئی وانٹ کہ اور کچھ نہیں تو آپ ان کو گھر کے اندر ہی واک کرا دیں، آپ کہیں باہر پارک پہ لے جا کے واک کرا دیں. رات کو 10 بجے کے بعد جو کہ خالی سڑک ہے اس پہ جا کے واک کرائیں، پلیز واک کرائیں، باہر نکالیں. میرے پاس کئی بچے اپنے پیشنٹ کو لے کے آتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ گھر میں تو بہت رو رہا تھا، بڑے پریشان تھا، یہ آپ کے پاس آ کے ٹھیک ہو جاتا ہے. واٹ ہیپنز از کہ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں اور میرے کلینک کی طرف آتے ہیں تو اٹس اے ٹرانزٹ آف 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں ان کو آنے میں. وہ گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ باہر دیکھتا ہے، دنیا دیکھتا ہے، اس کو ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ اسی کے اندر اس کا موڈ بہتر ہو جاتا ہے. میں نے کہا جی میں نے تو اسے کوئی رشوت نہیں دی ہوئی کہ ادھر آ کے اس نے ٹھیک ہو جانا. سو یو ہیو ٹو ٹیک دیم آؤٹ. آپ ان کو گھر کے اندر مقید نہ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب ہوتا کیا ہے اس کا؟ آپ نے کہا تھا کہ ہر ایڈکشن کا ایک نقصان ہوتا ہے، جیسے سگریٹ کی آپ نے بات کی، سگریٹ نوشی اس میں یہ ہے از رانگ، اور اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ کینسر ہو سکتا ہے، لنگ ڈیزیزز ہو سکتی ہیں، بہت سے ایشوز، پریگننسی میں پرابلمز ہو جاتے ہیں. ہر اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو سگریٹ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. ہر ایج کے لیے ایک ایکسپوجر کا لیول ہوتا ہے جہاں تک کہ آپ کسی معلومات کو جذب کر سکتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب 2 سال کا بچہ جو ہے اس کو آپ موبائل دے دیتے ہیں اینڈ ہی یوزز موبائل جس طرح کہ بڑا بھی نہیں استعمال کر سکتا. 2 سال کا بچہ، اس کی آپ دیکھیں اس کے سب کانشیس پہ کیا امپرنٹ آ رہا ہے. اور جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں دے گیٹ سو مچ انوالوڈ ان دیٹ، وہ فیملی سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، وہ سوسائٹی سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. دے آر ناٹ ہیپی کہ ہم مہمان بنیں، نہ وہ کسی مہمان کو خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں. ان کے دل میں اپنے ماحول کے لیے تعلق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ماحول کے لیے ہمدردی ختم ہو جاتی ہے. ساتھ والے گھر میں آگ لگی ہے، وہ اگر اپنے گھر میں کمرے میں بیٹھ کے موبائل دیکھ رہا ہے تو ہی از ویری ہیپی، ہی از ناٹ بادرڈ کہ مجھے وہاں پہ جا کے کوئی ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. ان سرٹن ڈیو کورس آف ٹائم وہ اپنے والدین کو اور اپنے بڑوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ ان میں عقل کی کمی ہے اینڈ دے آر ناٹ سم تھنگ ٹو بی فالوڈ. اور یہ ایک اسٹڈی ہوئی ہے کہ بٹوین 9 to 15 ایئرس کے درمیان میں جن لوگوں نے، جو بچے 3 گھنٹے کے لیے موبائل انٹرنیٹ دیکھتے ہیں 20% کو کلینکل ڈپریشن، اور جو 5 گھنٹے کے لیے دیکھتے ہیں 40% کو. دیٹ مینز اٹ از ٹائم ریلیٹڈ. اور یہاں تو 3-5 گھنٹے کی بات نہیں ہے، تو 24 گھنٹے کے لیے آپ پام ہیلڈ ڈیوائس اس کے ہاتھ میں دے دیتے. میں نے تو ایسی سچویشن بھی دیکھے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ بچے کے کمرے میں جاؤ، لوگوں کے مطلب آبویسلی آپ کی فرینڈس وغیرہ آپ ملنے جاتے ہیں تو وہ کہ 1 منٹ ذرا میں دیکھا ہوں میرا بچہ سو رہا ہے، یہ ہوا. کمرے میں گئے تو پتہ چلا موبائل آن پڑا ہوا ہے اور بچہ سو رہا ہے. یعنی کہ آخری چیز مطلب آپ اللہ میاں کا نام لیں رات کو سونے سے پہلے اور جاگیں ایک مطلب، اسی لیے تو آپ جب جاگتے ہیں فجر پہ تو آپ سب سے پہلے نماز پڑھتے ہیں تاکہ آپ کسی پازیٹیو چیز کی، آپ پازیٹیوٹی کی طرف. یہ ہے کہ آپ کو وضاحت مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن موبائل از این ایریا وچ از ویری واسٹ، ویری انچارٹڈ، اس کی کوئی لمٹس نہیں ہے. بھئی ایک تو ہو گیا نا ڈیوائس، اب ڈیوائس کے اندر کیا کیا ہے اب آ جاتی ہیں. اور بات یہ کہ دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ بہت سی چیزیں پاکستان میں بینڈ ہے جو بچے نہیں دیکھ سکتے. بچوں کو سب کچھ پتہ ہے، ویورز کے کون سی چیز کس کو کنیکٹ کر کے کیا. 8-10 سال کا بچہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھنی ہے جو بینڈ ہے تو اس کا
साइड का रूट क्या है. So These are all exposure तो fictions, ये खुद फरेबी है जो हमने अपने आप को दी हुई है. बच्चे आप अगवा हो देखें- जाते हैं, बच्चों को ट्रैक कर लेते हैं, मोलेस्टेशन के हजारों इश्यूज आ जाते हज़ारों हैं. इश्यूज आ रहे हैं. और दूसरी बात ये है कि इनकी अभी एडोलसेंस के टाइम होता है. एडोलसेंस के अंदर इतनी ज़्यादा ये जो एक टॉक्सिक कम्बिनेशन आ जाता है जहाँ पर कि मीडिया का इतना एक्सपोजर आ जाए, आपके पास ये सारी मटेरियल की अवेलेबिलिटी आ जाए, फिर आपका ऑपोजिट जेंडर से कितना फ्रीक्वेंट कांटेक्ट हो जाता है, एंड दे आर एब्सोल्युटली अनअवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर इंटरेक्शंस. And there are some very tragic incidents that happen ongoing. और अभी इनकी वो लेवल मेच्योरिटी का होता ही नहीं है कि आप इनको पकड़ा दें. मैं तो अक्सर कहता हूँ जी कि 18 ईयर्स तक आप इनको मोबाइल ना दें. जस्ट हैव अ डेस्कटॉप, ये अपना कोई घर का कंप्यूटर का काम है स्कूल का, वो वहाँ पे कंप्लीट कर लिया करें. आई डोंट नीड एनी palm held डिवाइस, आई डोंट नीड अ टैब, आई नो नीड एनी कंसोलिंग गेम्स. कंसोलिंग गेम्स आर सो एडिक्टिव. आपने उसके सामने भी बड़ी ट्रेजिडीज देखी. तो वाई आर वी सो डिपेंडेंट ऑन देम. और मैं ऐसी खुद भी, आपको पर्सनली, याद है ऐसी भी कुछ गेम्स के वाकयात हुए थे जहाँ पे बच्चों ने सुसाइड कर ली Yes. थी या किसी और को अटैक कर दिया था. this they have become violent. क्योंकि आप बच्चों को बार बार वो गेमें खेलने देते हैं इन्हीं डिवाइसेस के ऊपर, और स्पेशली जो गेमिंग कंसोल होता है उसके ऊपर जो इतनी वायलेंट होती है. एक एक चीज जब आप मॉनिटर नहीं कर सकते तो फिर आप इतनी खुली छुट्टी भी ना देना. नहीं दें. मैं उन्हें खुद कहता हूँ कि मुझे प्लीज़ ले आएंगे जो आपने 3 लाख का फ़ोन है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने क्लिनिक में आपके सामने इसको तोड़ दूँ. द कॉन्सिक्वेंसेज आर सो डेवस्टेटिंग. मैं कहता हूँ 18 ईयर्स तक उनको सिर्फ आप पढ़ने दें. ये बड़े फॉर्मेटिव ईयर्स हैं. इसी में उन लोगों ने अपने डिफाइनिंग क्लासेस करनी है, मैट्रिक करना है, एफएससी करनी है, एफएस करनी है. इसी में इनकी एडोलेसेंस के अंदर हार्मोनल सारे एक्सप्लोजन्स आने हैं. इसी में इनकी पर्सनैलिटी ने मैच्योर होना डॉक्टर है. साहब इसी टाइम के अंदर ड्रग एडिक्शन की तरफ भी तो बच्चे निकल और जाते हैं. वहाँ बिल्कुल से- इसी टाइम की आप बात करें, इसी टाइम में यही प्रॉब्लम भी शुरू हो ये जाती भी है. शुरू हो गई है बिकॉज यहाँ पर अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इतनी ज़्यादा है. और उसमें भी अनफॉर्चुनेटली जो आपके एलीट इंस्टीट्यूशंस हैं, अपर एंड अपर मिडिल क्लास, दे आर द मेन एरिया जहाँ पर कि वो मैक्सिमम है. और उसके अंदर भी बड़ी ह्यूज ट्रेजिडीज़ देखी गई हैं. ये नहीं कि कोई बहुत कमज़ोर बच्चा था तो वो उसमें पढ़ा है. बड़े ब्रिलियंट बच्चे, टॉपर्स, दे वर सेकंड टू नन इन द वर्ल्ड, हैव एंड they have lost their lives. एंड डॉक्टर साहब वही वाली They have बात lost है their ना, lives. व्यूअर्स बड़ी दफ़ा हमें सुनने को मिलता है कि ओ फलां के बच्चे की डेथ हो गई, वो सोया रात को और जागा ही नहीं. मोस्ट ऑफ द टाइम अनफॉर्चुनेटली व्यूअर्स ये केस होता है कि बच्चे ने किसी ड्रग के साथ एक्सपेरिमेंट किया, रात को सो गया और नींद में ही उसकी डेथ हो गई. बट ऑब्वियसली माँ बाप भी किस मुंह से बताएं कि भाई हमारा बच्चा नशेई था, उसने नशा कर लिया तो वो मर गया. मतलब किसी के लिए उसकी औलाद दुनिया से चली जाए तो वो फिर इन चीज़ों की तरफ तो आता ही नहीं है और ना ही उसकी मैं सोच उस आप तरफ जाती है. उन वालदैन की कसमा पुरसी और उनकी बेबसी का आपको मैं बयान अल्फाज में कर ही नहीं सकता जो कि इस बच्चे की ट्रायल्स में से गुजर रहे होते हैं. और मुझे उनके साथ बड़ी सख्त हमदर्दी है. और मैं कहता हूँ कि इस एलिफेंट को जिसको हम डिनाई कर रहे हैं कि ही इज प्रेजेंट, वी आर डिनाइंग एन एलिफेंट इन अ रूम. इतना बड़ा ये ह्यूज प्रॉब्लम है और हमने आंख बंद की हुई है. इट इज़ टाइम कि हम उठ जाएं, जाग जाएं इससे पहले कि हमारी जनरेशन या उनकी आने वाली जनरेशन बियॉन्ड कल्पेबल हो. डॉक्टर साहब फिर कैसे पता चले? देखिए गेमिंग शेमिंग और मोबाइल शोबाइल तो चलो आपके इस तरह से कंट्रोल में है कि आपने मोबाइल ले लिया और कहा कि भी नहीं आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपका ये टाइम है. अब हसन का रात का टाइम है, उसने 1 घंटा देखना है टीवी या गैजेट या वट एवर. 1 घंटे का टाइम है उस 6 साल के बच्चे का, जो 6 से 8 बजे के दरमियान होता है क्योंकि 8 o'clock इज बेड टाइम. अब 6 से 8 के दरमियान उसका 1 घंटे का टाइम, वो 6:30 आ जाए देखने के लिए, 7 बजे आ जाए, 6 to 7 देख ले, वट एवर. उसके अंदर उसने जो देखना है वो देखे, लेकिन मेरी मॉनिटरिंग के अंडर या उसके बाप की मॉनिटरिंग के अंदर. राइट, ये हो गया. अब बच्चा नशा कर रहा है, उसने को बैठ के तो नहीं माँ के सामने कोई ड्रग करना या कोई गोली खानी. खैर इसमें आपको बहुत ज़्यादा विजिलेंस की ज़रूरत होती है. अच्छा, वो विजिलेंस आपने क्या है डॉक्टर सबसे साहब? पहले कंपनी को देखना है. एज पेरेंट्स यू हैव टू हैव अ वॉच ऑन द चिल्ड्रन फ्रेंड्स दैट दे आर गोइंग एंड टू द फैमिलीज दैट दे आर गोइंग. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आप बच्चों को किस किस के घर जाने की इजाज़त देते हैं और माँ बाप कौन है. हम छोटे होते थे तो किसी के घर जाना होता था, पता होता था अम्मी अब्बा कौन है, आगे से उनके रिश्तेदार कौन है, अम्मी अब्बा के अम्मी अब्बा कौन है. मतलब माँ बाप इसी तरह नहीं जाने देते थे कि बस क्लास फेलो हो तो है तो चले जाओ. आपने किसी मूवी पे जाना था तो बताना पड़ता था किस मूवी पे जा रहे हैं, किस सिनेमा में जा रहे हैं, किस सिनेमा में जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, एक एक डिटेल देनी पड़ती थी और फिर टाइम दिया जाता था. मूवी आपकी अगर 10 बजे खत्म हो रही है तो आपको कहा जा रहा है कि जी आपका 9 बजे का टाइम है, आधी देखो, पौनी देखो, 8:45 बजे गेट के बाहर हो. और हम करते थे क्योंकि डॉक्टर साहब हमें पता था या अगली दफ़ा ऑप्शन कि फिर अगली बार इजाज़त नहीं मिलनी. अच्छा, ब्रेक की तरफ जाएंगे. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कैसे डिटेक्ट करें कि आपके बच्चे को गेमिंग की या
ڈرگس کی ایڈکشن ہے, وہ کیا ٹیل ٹیل سائنس ہے, اور پھر ہمیں اس کا کرنا کیا چاہیے, کیونکہ بچے جب اس چیز میں پڑ جاتے ہیں تو ماں باپ بڑے شرمندہ ہو جاتے ہیں. اور بائی دا وے اس چیز پہ بھی نظر رکھیں کہ آپ کے بچوں کے کمرے میں دوائیاں تو نہیں پڑی ہوئی, کیونکہ آج کل بچے جو ہیں جو میڈیسن آپ کو فارمیسی میں ملتی ہے عام, ان کی کمبینیشنز بنا کے لے لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر شہزاد حیدر ہمارے ساتھ ہیں, چائلڈ اسپیشلسٹ. ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے ٹاپک پہ جس پہ لوگ زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتے, انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں, آکورڈ ہو جاتے ہیں. موبائل کی اوور یوز اور اس چیزوں پہ تو بات ہوتی ہے, لیکن بچے اسپیشلی ٹین ایجرز جو میڈیسنس کے ساتھ اور دوسرے قسم کے ڈرگس کے ساتھ, دیکھیں ویورز یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ ایک چیز کا قانون کے خلاف ہونے کے باوجود بھی اویلیبلٹی ہے. باہر کے ممالک میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ کچھ ڈرگس جیسے کہ جس کو ویڈ بلاتے ہیں, marijuana بلاتے ہیں, وہ لیگل ہو گئی ہے, لیکن پاکستان میں یہ ایک انلیگل ڈرگ ہے. سو ایکسیسیبلٹی بھی نہیں ہونی چاہیے لیکن ہوتی ہے. کوکین, مولی, ایسڈ, مشرومز, مطلب لسٹ اتنی لمبی ہے, ایکسٹریسی اتنی لمبی لسٹ ہے کہ مطلب آپ جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں وہ ہکا بکا رہ جائیں گے کہ اتنا کچھ ہے اویلیبل. اور اویلیبل ہے. ایک تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ کون اس قسم کی ایکٹیویٹی میں مبتلا ہے, یعنی کہ کوئی بیچ رہا ہے یا کوئی اس طرح کا بندہ ہے, فوراً سے پہلے رپورٹ کریں. فوراً سے پہلے ایسے بندے کو رپورٹ کریں ٹو دا پولیس, بیکاز یہ صرف اپنی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی نہیں, ہر اس بندے کی زندگی برباد کر رہا ہے جس سے وہ کوئی غلط چیز خرید رہا ہے. میں نے کہا یہ ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ اگر آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ کون ہے اور کیا کوئی اس طرح کا بندہ جو سپلائی کرتا ہے تو فوراً اس کو رپورٹ کریں. جی ڈاکٹر. میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ موبائل ایڈکشن کے 2-3 سائنس ہوتے ہیں ایز این ایڈلٹ بھی. اچھا ابھی موبائل پہ ہم پہلے بات کریں گے. ہاں اس میں یہ ہے کہ میں موبائل میرا پڑا ہوا اور مجھے فون نہیں آ رہا تو آئی ایم گیٹنگ اینکشس کہ مجھے فون کیوں نہیں آ رہا, میں اٹھا کے دیکھنا شروع کر دیتا. نمبر 2, میں نے موبائل جان بوجھ کے کچھ زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا. آئی ڈونٹ ہیو اینی جینوئن نیڈ. تیسری بات, میں جینوئنلی اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں, میں یہ چھوڑنے کے اٹیمپٹ میں فیل ہو رہا ہوں, اور میں اس کے بغیر اپنے آپ کو اینکشس اور بڑا اریٹیبل محسوس کرتا ہوں. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ ود دا پیسیج آف ٹائم سوشل میڈیا کے آپ انسلیو ہو جاتے ہیں. آپ کی اپنی شخصیت, آپ کی انفرادیت, آپ کی ذہانت, آپ کی بصیرت, بصارت سب مفقود ہو جاتی ہے, محدود ہو جاتی ہے, بلکہ ختم ہو جاتی ہے. اور آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ آئی ہیو لاسٹ مائی اون سیلف ٹو دس ایریا. آپ خاموشی سے بیٹھ, آپ کے دیکھیے ارسطوٹل, یہ تو ان لوگوں کی سیلف اویئرنیس ہے, آپ کی اور میری ہے, چھوٹے مطلب 10-12 سال کے بچوں کی. اس میں کیا ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ ان کے پہلے تو فزیکل سائنس ہیں, ان کی آنکھوں کی بلرنگ شروع ہو جائیں گی, اسکیوڈ ہو جائیں گے, تھک جائیں گے, اریٹیبل ہو جائیں گے, اسٹڈیز ان کی لیگ کرنی شروع ہو جائیں گی. آپ نے جیسے ہی موبائل ان سے لیا ایسے بہیو کریں گے کہ جیسے دنیا ختم ہونے والی ہے. دے ول بی ویری وائلنٹ, دے ول بی ویری اریٹیبل, اور دے آر ناٹ کمیونیکیٹنگ ٹو یو. ڈاکٹر صاحب میری دوست کی 13 سال کی بیٹی, اس سے اس کا موبائل لے لیا گیا کیونکہ اس کی امی کو پتہ چلا کہ اس نے اپنے جو انسٹاگرام پہ فیملی والے اکاؤنٹ بنائے ہیں, اس کے علاوہ اس نے پرائیویٹ اکاؤنٹ بھی بنائے ہوئے ہیں جس میں اس کی جو بھی ہے لڑکے لڑکیاں فضول باتیں یہ وہ وٹ ایور. اس کی ماں کو پتہ چل گیا, اس نے موبائل لے لیا. ہم ساری بھی مائیں کہہ رہی تھی کہ بالکل ٹھیک ہے کہ موبائل لے لیا, اسے موبائل لے لیا, اس کا ٹیب, اس کا لیپ ٹاپ, ساری چیزیں اس سے لے لی اور کہا کہ بھائی تمہیں اب اگلے 2 ہفتے تک یہ چیزیں نہیں ملیں گی. ڈاکٹر صاحب پہلے 4 دن تو وہ ایسے چیخیں مارتی رہی اور ایسے ہائپر ہوئی اور مطلب چیزیں پھینکے توڑے. کہتی ہے کہ میری بیٹی نہیں ہے. اس نے مجھے فون کیا, کہتی یہ پاگل ہو گئی ہے. میں نے کہا ظاہر ہی آپ ایک نشئی سے اس کا نشہ لے لیں گے تو اس کا کیا حال ہوگا. میں نے کہا اس بچی کو وڈرال ہو رہا ہے. کہتی ہے نہ کرو یار. پھر وہ اس کو ماہر نفسیات کے پاس لے کے گئی. اب اس کا ٹی وی اور اس کی سب, اب ٹی وی ٹائم بھی اس کا لمٹ ہو گیا کہ اس بچی کو ٹی وی از مچ مور بنائن. ایک تو مانیٹرڈ کانٹینٹ ہے, دوسرا یہ اٹ از انکلوسیو. آپ جب بیٹھتے ہیں ایک ٹی وی 4 بندے دیکھ رہے ہیں تو ایک ٹاپک دیکھ رہے ہیں, جبکہ موبائل میں اٹ از اپوزٹ. 4 بندے بیٹھے ہیں, ہر ایک اپنا اپنا علیحدہ موبائل دیکھ رہے ہیں. یو آر آل لیونگ ان اے ڈفرنٹ ورلڈ, یو آر ان اے ڈسکنیکٹ. سو ٹی وی از اسٹل مچ بنائن دین موبائل, اور اس کی کانٹینٹ ہی ڈفرینٹ ہے, دے آر مانیٹرڈ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ڈرگس کی بات کی ہے, 16 to 18 از اے ویری پریکیریس ایج. اسی 16 سے 18 اسی کے اندر دے آر ان دا موڈ. اس میں 3-4 فیکٹرز ہوتے ہیں. پیئر پریشر آ جاتا ہے, میں کر رہا ہوں تم بھی کرو. دوسری بات یہ ہے
کہ اپنے آپ کو ایک سیلف اسٹیم آ جاتی ہے. نیگیٹو کوئی تھاٹس ہوتے ہیں ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ختم کر دیتے ہیں. اینڈ ایک اف دے آر فائنڈنگ انیبل ٹو ریلیٹ ٹو سم ون اور ٹو پیپل اراؤنڈ, تو یہ اس کے اندر ایک بڑا اچھا اسکیپ گوٹ ہوتا ہے. تھوڑے سے ہائر آپ جنریشن میں جائیں تو جن کو کوئی ان امپلائمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں یا اسٹریس ہوتا ہے یا سوشل لائف میں دے آر ناٹ کیرنگ آن ایز پرابیبلی, تو وہ اپنے اسٹریس کو ریلیف کرنے کے لیے کر لیتے ہیں. اس وقت میرے پاس کوئی زیادہ لیٹسٹ ڈیموگراف نہیں ہے, لیکن 8 ملین تو یہ 2016 کی ہے کہ ہمارے ہاں ڈرگ ایڈکٹس 8 ملین 50,000 ایڈ اینولی. اور موسٹ آف دا ٹائم دے آر ان دا یونیورسٹیز اینڈ ان ارلیئر اسٹیجز. دین یونیورسٹی میں پہنچتے وقت 80% آلریڈی جو ڈرگز یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی ایلیمنٹری اسکول سے شروع کر چکا ہوتا ہے. بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, مجھے ایک تو میڈیکل اسٹوڈنٹ سے یہ بات بتائیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بڑی انٹرسٹ, ایک طرح سے اپنے آپ کو خوش قسمت بھی کنسیڈر کرتی ہوں اور دوسری طرح سے بد قسمت بھی کنسیڈر کرتی ہوں کہ ایسی پوزیشن میں ہوں کام کی کہ ہر وقت ایسی ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں, یعنی کہ 24 گھنٹے میں خوف میں ہی رہ رہی ہوتی ہوں کہ ہائے اللہ, کیونکہ ظاہر ہی آپ سوچتے ہو میرے بھی بچے ہیں کہ یہ نہ. بہت سے میڈیکل اسٹوڈنٹس نے مجھے ایک بات کی, بلکہ ایک نے تو مجھے بیٹھ کے پوری کہانی سنائی. کہتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ بھئی کون سی دوائیاں لی جا سکتی ہیں, اور میں نے کہا یہ تو پھر تم لوگ میڈیکل کیا کرتے ہو؟ کہ کہتے ہیں سب کرتے ہیں. ایک سرٹن سٹیج پہ پڑھائی کے پہنچ کے لاسٹ ایئر یا لاسٹ 2 ایئرز میں ہم سارے دوائیاں لیتے ہیں جاگنے کے لیے, ہم ساری کچھ میڈیکیشنز کو مکس کرتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے دماغ کو ریلیکس ہو جائے. تو میں نے کہا پھر یہ بھی تو ڈرگز ہی ہوئے نا. میں نے کہا فارمیسوٹیکل ڈرگز ہیں یا وہ دوسری نشیوں والے ڈرگز ہیں, نشہ تو نشہ ہی ہے. اور اتنی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. میڈیسن کوئی از ناٹ سچ اے ڈیفیکلٹ سبجیکٹ کہ آپ اپنے آپ کو اتنا ہوا ایک تو بنا لیں. فارمیسیز پہ مطلب بین نہیں, مطلب وہ جس طرح باہر کے ملک میں ہوتا ہے کہ جب تک آپ اپنی پرچی ڈاکٹر کی نہیں لے کے جائیں گے تب تک وہ آپ کو دوائی نہیں دیں گے, اور وہ آپ کے ریکارڈ میں چلا جاتا ہے, آپ کے پبلک میڈیکل ریکارڈ میں چلا جاتا ہے, مطلب پبلک نہیں بٹ آپ کے میڈیکل ریکارڈ میں چلا جاتا ہے کہ یہ چیزیں یہ شخص لے رہا ہے. یعنی کہ آپ چکما نہیں دے سکتے کسی اور ڈاکٹر پہ جا کے اور چیزیں لے کے. لا انفورسمنٹ کی بات ہے نا, لا تو ہیں, رولس تو ہیں, ان کی انفورسمنٹ کی بات ہے. انفورسمنٹ کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی دا گورنمنٹ اور ہمارے لیجسلیشن, ہمارا نوبلٹی, ہمارا اشرافیہ, ہمارے پیرنٹس آر ناٹ الائیو, آر ناٹ ویجیلنٹ, are not active, are not even confessing that this is such a big problem. اچھا نہیں ڈاکٹر صاحب, گورنمنٹ لیول پہ آپ دیکھیں, میں اینٹی نارکوٹکس کا ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو گورنمنٹ لیول پہ ریکگنائز کیا جا رہا ہے. اس کی تو میں بھی بڑے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کیونکہ میری ڈسکشن بھی ہے, بٹ بات یہی ہے نا اس کی اویلیبلٹی دیکھیں میڈم. ہاں, اس کی اویلیبلٹی کو روکنا ہے. اور اویلیبلٹی از ویری پبلک. when it is public then government is there to act and it has to act because یہ جو تعدیبی کارروائی ہے, کوگنیزنس ہے, obviously یہ صرف پاور جو ہے that an executive power can do so. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ادھر میں اس لیے ڈس ایگری کرتی ہوں کہ دیکھیں یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے, کلیکٹیو ایفرٹ تو ہے, اٹس گورنمنٹ سوسائٹی کی جگہ ہے وہ, پر دیکھیں نا ماں باپ کو ہی نہیں ہوش ہوتی گھر میں رہتے ہوئے. مجھے یہ بتائیں اگر ماں باپ کو گھر میں ہوش نہیں ہے رہتے ہوئے. میرے پرنسپلس کئی جاننے والے ہیں کہ میں نے کہا آپ کے اسکول میں یہ اتنا ریمپنٹ ہے, آپ اس کو روکتے نہیں. کہتے ہیں ہمارے یہاں ایسے پیرنٹس ہیں جو ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ بچہ اسکول سے باہر نکل گیا ہے تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. یو آر نو بڈی ٹو دین ٹیل اس کہ یہ اس نے آپ باہر جا کے کیا کیا یا نہیں ہو رہا یا نہیں ہو رہا. تو میں حیران رہ جاتا ہوں بیکاز دیر آر ایریاز ان دس سٹی اور آل اراؤنڈ ان آر کنٹری جہاں کہ پتہ ہے کہ یہاں یہ چیزیں اویلیبل ہیں پبلکلی اینڈ اوپنلی. اچھا, اب what do we do? Let's come to the solution. What do we do? گھر پہ کس طرح ہمیں پتہ چلے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب جس وقت تک ماں باپ کو پتہ چلتا ہے کبھی کبھی اس وقت تک لیٹ ہو چکا ہوتا ہے, بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. ایک تو موبائل کا تو آپ نے بتا دیا, آپ مجھے بتائیں کہ کوئی نشہ کر رہا ہے بچہ یا کسی غلط چیز میں مبتلا ہے. ایز اے پیرنٹل, ایز اے فیملی اسٹرکچر وی ہیو ٹو بی مچ مور کنیکٹڈ. اچھا, ہمیں آپس میں مل بیٹھنے کے ٹائم نکالنے. وی ہیو لاسٹ دیٹ کائنڈ آف اے کنیکشن جو کہ ہمارے پچھلی جنریشنس میں موجود ہوتا تھا. ایک تو اس کو آپ نے فاسٹر کرنا ہے. آپ اور کچھ نہیں تو میل ٹائم اکٹھا کر لیا کریں, یعنی کہ کھانا تو ساتھ کھائیں, ساتھ بیٹھ کے کھائیں. ڈیلی آپ کی ایک گروپ ڈسکشن اپنے پیرنٹس کے ساتھ بچوں کی ہونی چاہیے, نہ بھی ہوئے بیٹھے تو ہوں, تاکہ بیٹھیں گے بات کریں گے تو انہیں پتہ آدھا گھنٹے, دیٹ از اے ہیوج افیکٹ. والدین ساتھ بیٹھے ہیں, بچے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ معصوم ہوتے ہیں, وہ اپنی باتوں میں آپ کو 10 چیزیں سمجھا جاتے ہیں, بتا جاتے ہیں جو آپ آرام سے آگے گائیڈ کر سکتے ہیں. بالکل. اور آپ کی جو تجربات ہیں اس کا فائدہ یہی ہے کہ وہ ان کے کام آئیں, اگر وہ اسی صورت میں ہوگا جب کنیکشن بہتر. اچھا, بٹ ڈاکٹر صاحب وہی والی بات ہے نا کہ
इंडिकेटर्स जैसे कि आपने कहा कि मोबाइल वगैरह में इस तरह के होते हैं, उसी तरह ड्रग अब्यूज़ के भी इंडिकेटर्स होते हैं कि सोते ज़्यादा हैं, जागते ज़्यादा हैं, फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल नॉर्मल हैं, आपके साथ जब बैठे हुए हैं तो मूड उनका ऑफ हुआ हुआ है, इस किस्म के इंडिकेटर्स? मूड स्विंग्स भी आ जाते हैं, डिटैच भी हो जाते हैं, आइसोलेटेड हो जाते हैं, अलूफ हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और समटाइम्स यू फाइंड के द बिहेवियर इज़ वेरी एपैथिक, उनको एपैथी सी हो गई है, एंड दे आर रियली नॉट बॉदर्ड व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और इट इज़ समटाइम विच इज़ एक्चुअली इट इज़ अ मैटर ऑफ वेरी क्लोज मॉनिटरिंग, यू रियली कांट मेक एनी टेल जस्ट लाइक दैट। आपने उनकी कंपनीज़ को भी देखना है, उनकी स्टडीज़ पे भी गौर करना है, उनके साथ यू हैव टू बी फ्रेंड्स विद देम एंड यू हैव टू मूव अलॉन्ग विद देम। इट इज़ अ वेरी इंटेंस पेरेंटिंग चैलेंज। उर्दू में मतलब ये आप समझ लें कि ये इस वक्त का, हमारे दौर का ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है वालिदैन के लिए, बच्चों की नशो-नुमा के लिए, कि वो अपने बच्चों के साथ ताल्लुक़ गहरा रखें, उनकी खेल के लिए भी ताल्लुक़ रखें, उनके पढ़ाई में भी रखें, उनके समाजी जो मामलात हैं उसमें भी रखें, और उनको लम्हा व बलम्हा गाइड करते रहें। तो फिर मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, आप और मैं आज ये गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं? आपका तो काम है जिस्मानी बीमारियां देखने का, हमने इतना टाइम नफ्सियात पे बात कर ली, तो क्या नफ्सियात का इतना असर है बच्चे के जिस्म के ऊपर? नफ्सियात का तो ही बहुत असर रहता है, और क्योंकि हम एलोपैथिक मेडिसिन से ज़रा बाहर निकल गए ना, हम तो बात कर रहे हैं नफ्सियात की। नहीं, ये नफ्सियात नहीं है, ड्रग सब्सटेंस अब्यूज़ है ये। सब्सटेंस अब्यूज़ में 3-4 फैक्टर्स आ जाते हैं, मैं आपको कहा ना। खैर जिस्म का तो बेड़ा गर्क होता ही होता है। क्यूरोसिटी आ जाती है, वो कर रहा है तो मैं क्यों ना करूँ, जैसे वो सिगरेट पहले पीते थे तो ये अब ये चीज़ें शुरू हो गई, और अनफॉर्चुनेटली उन्हें पता ही नहीं होता कि ये इतना ग्रास्प कर लेती है आपको कि उसके बाद आप इसमें से निकलना भी चाहें तो इस असर से बाहर निकल नहीं पाते, आप अपने ही जिस्म में अपने कैदी बन जाते हैं। इट इज़ अ हॉरिबल सिचुएशन। इसकी इल्स को बहुत हाईलाइट करना है, तो अपने बच्चों के साथ डिस्कस करना होता है कि लुक ये फ्राइटनिंग चीज़ें, ये चीज़ें, आपने चुप नहीं रहना, उनको आगाह करना है, और आगाह इसलिए शुरू में करना है कि उन्हें पता हो कि आपको पता है, और अगर आपको पता है तो उनको भी पता होगा कि हमने ये बात नहीं करनी, ये हमारे मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ उसी वक्त होता है जब आपका ताल्लुक़ होता है और आप उनको पहले ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई के साथ बताते हैं कि भाई ये मामलात ऐसे हो सकते हैं, तुमने इन चीज़ों से बाखबर रहना है। जब तक कि आप उन्हें मामलात की ख़तरात की आगाही नहीं देंगे तो आप बाद में उनसे कैसे जवाबदेही ले सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। छोटी सी ब्रेक के बाद व्यूअर्स वापस आएंगे, आपके मेरे हम सब के फेवरेट उस्तादों के उस्ताद कासिम अली शाह हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हमें एक बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी ने ज्वाइन किया है, जो जब एंटर होते हैं तो अपने साथ एक पॉजिटिविटी की वेव लेके आते हैं। मैं इनको उस्तादों का उस्ताद इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सीनियर लोग भी देखे हैं, जैसे कि अभी डॉक्टर शहजाद जा रहे थे तो उन्होंने इनको कहा कि जी मैंने आपको देखा, मैंने मुलाकात आपसे पहले हो रही है, बट आई फील लाइक आई नो यू, आपसे गायबाना मेरा ताल्लुक़ ज़रूर है क्योंकि यू नो आई लिसन टू योर थिंग्स एंड यू आर माई टीचर। अब देखें कि एक डॉक्टर जो उम्र में भी इनसे काफ़ी बड़े हैं वो इनको अपना उस्ताद कंसिडर करते हैं, और जिस बंदे ने कहा उनको बहुत से लोग अपना उस्ताद समझते हैं, तो इसीलिए उस्तादों के उस्ताद इनको हम हमेशा कहते हैं। कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं, और ख़ुद एक लिविंग एग्जाम्पल हैं पॉजिटिविटी का। कासिम अली शाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा कासिम भाई, बात क्योंकि बड़ी सीरियस किस्म की ब्रेक में हो रही, ब्रेक भी उसी पे हुई, तो आज मैं एक्चुअली बात करना चाहती हूँ बच्चों और यूथ की। पहले तो हमने यंगर ईयर्स में जो बच्चों के मसाइल होते हैं 10 से 12 अप टू 18, बच्चे ड्रग्स में पड़ जाते हैं और अपनी गैजेट से ऑब्सेस्ड होते हैं। ले लो, और पहले होता था कि बच्चे को कोने में खड़ा कर दो तो उसकी सबसे बड़ी सज़ा होती थी, अब मोबाइल ले लो तो बच्चे की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। सो हमारे जो यूथ है, जिनका आप एक आइकॉन भी हैं, 60-70% अवाम है, मसला क्या है? उनको क्या, क्यों इतने डीमोटिवेटेड एंड इरिटेटेड एंड अनहैप्पी हैं? क्यों इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं ये? अच्छा बहन देखें, ये एक ऐसा संजीदा मसला है जिसको मैं ये कहूँ कि टीवी पे इस प्रोग्राम को करना इस वक्त सवाब है। हालत ये हो चुकी है
اس طرح کے موضوع کو ڈسکس کرنا اور اس کا کوئی سلوشن بتانا بہت ضروری ہے. اچھا چیلنج یہ ہے کہ ہم سب جو والدین ہیں یا بڑے ہیں ان بچوں کے، یہ 12 کروڑ یوتھ کے بڑے ہم لوگ بیٹھے ہوئے اور ان سے بات چیت کرتے ہیں ٹھیک ہو جائیں، یہ خراب کیوں ہیں، یہ نشہ کیوں کرتے ہیں، موبائل فون کیوں استعمال کرتے ہیں، یہ بگڑ گئے ہیں، یہ ٹریک سے ہٹ کے ڈی ٹریک ہو گئے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ہم سب نے، یہ 12 کروڑ اگر یہ ہیں تو کوئی 10-11 کروڑ تو ہم بھی ہیں. یہ 10-11 کروڑ نے ان کو خراب کیا، ہم ان پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ ذمہ داری نہیں لینا چاہتے نا ہم. یہ پہلا responsibility موبائل آپ نے پکڑایا، یا کھلا پیسہ آپ نے دیا. 100% جب ان کے پاس کھلونے اور چیزوں سے بور ہو گئے، اور کچھ ہیں گھر ایسے جہاں پہ کھلا پیسہ ہے، اور جن گھروں میں کھلا پیسہ نہیں بھی ہے تو 12 سال کے بچے کو بائک دے دیتے ہیں اب کہ بائک جاؤ دینے بیٹا کے بائک ساتھ پہ ساتھ جاؤ فلاں چیزیں لے آؤ دوست کو بھی بڑا ملانا. چیلنج کیا ہے کہ سوشلی سائیکولوجیکلی بچے کی مینٹیلٹی خراب ہوتی ہے گھر کے ماحول سے. جس گھر میں انسرٹنٹی انسیکیورٹی ہے، ہم یہ امید کریں کہ اس گھر کا بچہ ان خدشوں والے ماحول سے اور فکروں والے ماحول سے بڑا انسان بنے گا. کیسے بنے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن آپ نے ہی خود کہا ہے کہ آؤٹ آف ٹرائلز اینڈ ٹریبیولیشنز، ہارڈشپ میں سے ہی کامیاب سکسیسفل لوگ آٹے میں نکلتے نمک فارمولا نہیں بنتا. آٹے میں نمک اوکے. فارمولا یہی کہتا ہے کہ جتنا ہیلدی کلچر ہے گھر کا اتنا زیادہ اچھی تربیت ہے. جتنا والدین سے بچے کنیکشن میں ہیں اتنی اچھی تربیت ہے. جتنی اچھی کمیونیکیشن ہے، ابلاغ ہے، بات کہی جا سکتی ہے، بات سمجھی جا سکتی ہے، بات سنائی جا سکتی ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن بات چیت ہوتی ہے. ان گھروں میں اچھے بچے آتے ہیں، اچھے بچے نکلتے ہیں. یہ سب کے سب اگر آپ نکالیے، یہ پرابلمز، ڈرگز کا مسئلہ، ایڈکشن آف سیل فونز، یہ سب کے سب ایٹیٹیوڈ کے پرابلمز، ینگ بچے جو ہیں وہ حادثات اور شدت پسندی ان میں جو نظر آ رہی ہے ساری کی ساری، ایک بڑی وجہ تو وہ بیسک یونٹ ہے، وہ گملہ ہے جس میں وہ پودا لگا ہوا ہے اور اس گملے کا نام گھر ہے. میرا سوال آج کا یہ بھی ہے سب سننے والوں سے کہ ہم نے اس گھر کے ماحول کو بدلنے کے لیے ایسا کیا کیا. دیکھیں ایک مثال دی جاتی ہے اور یہ بڑی معروف مشہور مثال ہے. پورے پاکستان میں بہن سب سے اچھا خربوزہ عارف والے کا، سب سے اچھا خربوزہ. عارف والے کے خربوزے کا بیج لیا جائے اور اس کو جا کے میاں والی میں لگا دیا جائے اور اس کے بعد دعائیں مانگی جائیں کہ وہی ذائقہ آئے جو عارف والے میں آتا ہے، تو پتہ لگتا ہے کہ نہیں آتا. وہی بیج جس میں پوٹینشل تھا ذائقہ دینے کا، آب و ہوا بدلنے کی وجہ سے وہ اپنی بیسٹ پرفارمنس نہیں دے پاتا. تو اللہ نے تو انسان کے بچوں کو ایک جیسا پیدا کیا، فطرت ایک ہے، ان میں ٹیلنٹس ہیں، ان میں پوٹینشلز ہیں، ان میں قابلیت ہے. ٹریجڈی ہی ہوتی ہے کہ ہم ظلم ستم کرتے ہیں، ہم سنتے نہیں ہیں، ہم پھر اسے اتنا سپریس، اتنا دباتے ہیں، وہ سپرنگ کی طرح دب جاتا ہے اور جہاں اسے موقع ملتا ہے وہ اچھل کے پھینکتا ہے. کبھی وہ فیملی کو پھینک دیتا ہے، کبھی خود کو پھینک دیتا ہے اور کبھی سماج کے رسم و رواج کو پھینک دیتا ہے. پھر ایک اور رویہ، یہ بھی گھر سے آتا ہے. کچھ گھروں میں بہن اتنا سخت چیک اینڈ بیلنس ہے، یعنی انہوں نے قیامت کا فیصلہ اب سے کرنے کا فیصلہ کر لیا اور بچوں پہ اس قدر وہ سختی کرتے ہیں کہ بچے نتیجے کے طور پہ اچھے منافق بن جاتے ہیں. اب یہ منافقت انہوں نے سیکھی اپنی اماں ابا سے، بالخصوص باپ اس طرح کی سختی کرتے ہیں. دیکھیں گن پوائنٹ پہ کتنی نمازیں پڑھا لیں گے آپ؟ نہیں میری بات سنیں، صرف ماں باپ نہیں کرتے. مائیں بھی کرتی ہوں گی. یہاں پہ میں اس لیے تھوڑا سا ایک سٹیپ بیک لینا چاہوں گی ایز اے مدر. میں نے قاسم بھائی اتنے لوگ دیکھے ہیں، اتنی مائیں دیکھی ہیں جو اپنے بچوں پہ اگر گن پوائنٹ نہیں تو اتنا پریشر ڈال دیتی ہیں کہ بھئی اگر تیرے تو دیکھ لینا کہ اب ایگزامز کا رزلٹ آنے والا ہے، اگر تمہارے اچھے نمبر نہ آئے میں تیرے ٹانگیں توڑ دوں گی. کیوں؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے لگانا ہے، جب باقی سب نے لگانا ہے کہ ان کے بچے کے 4 اے اسٹار آئے تو اس کے 2 اے اسٹار آئے تو اس کے 8 اے اسٹار آئے. بالکل صحیح بات ہے. باپ پہلے پریشر ڈالتا تھا، ماں سافٹ ہوتی تھی. اب ماں بھی سخت ہو گئی ہے کہ اس نے اپنی سوسائٹی میں عزت رکھنی ہے. پیو بھی اپنی جگہ سے بڑا اسٹرکٹ ہو گیا ہے اور ارد گرد والے جو ہیں وہ ہے ہی نہیں کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہو گئے ہیں. اب یہ دیکھیں نا جو سٹینڈرڈز بن گئے ہیں، ہر طرح کے سٹینڈرڈز ہیں. پڑھائی لائق ہونا ایک سٹینڈرڈ ہے. اخلاقی طور پہ اتنا نیک ہونا چاہیے کہ وہ بچہ آپ کا ولی اللہ ہو. بالکل. آپ زمانے کے حاجی ٹھہرے اور آپ کے بچہ ولی اللہ ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اتنا مؤدب، اتنا تابعدار ہو، کبھی سر بھی نہ اٹھائے. ہم یہ چاہتے ہیں وہ پنجاب میں کہتے ہیں سر سٹ کے بس اپنا کام کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم رشتے نہ نبھائیں اپنے رشتہ داروں سے، اپنی بہن بھائیوں سے، اور ہمارا بچہ کل کو بڑا اچھا ٹیم پلیئر ہوگا. یہ سب کے سب جو تضاد ہیں اور منافقت ہے یہ گھروں سے شروع ہوتی ہے. سننے والوں میں سب سے پہلے تو والدین ذمہ داری قبول کریں. یہ دیکھیں آپ کا پروڈکٹ ہے،
فیکٹری کو کمپلین جاتی ہے آپ کا پروڈکٹ ٹھیک نہیں ہے. بچہ آپ کا پروڈکٹ ہے, اس کا رویہ 60% ریسرچ یہ کہتی ہے سائیکالوجی کی, چپ کر کے بچے کے اندر ایک ٹیپ فٹ ہے, وہ رویوں کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے, اور کل کو وہ جب ریل الٹی چلتی ہے اور ہمارے سامنے وہ رویے آتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہائے میرے بچہ کیسا بیہیو کر رہا ہے. وہ آپ نے ریکارڈنگ کی تھی اور وہ صرف نشر ہوئی ہے, تو آپ سے قبول نہیں ہو رہا کہ آپ کا بچہ اصل میں کیا ہے. سو یہ سارے سٹینڈرڈ. ہم ایک اور ظلم کرتے ہیں, ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ہمارا بچہ بڑا کمال کا ہے. جی آپ دیکھیں نا جی, یہ رجحان دکھانے کا, ہر چیز. میں کہتا ہوں لیڈیز کہتی ہیں نا سوٹ اور جوتی, میں کہتا ہوں نہیں, ہم اپنے بچے کو بھی افلاطون ثابت کرنا چاہتے ہیں. ہم اسے وہ ایکسرسائزز اور وہ کام اور وہ اکیڈمیز اور وہ چیزیں جوائن کروا دیتے ہیں جو اس کے بچپنے کو چھین کے ایک دم اسے میچور کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں. اب جگن مجھے بتاؤ کہ ایک ایسا شخص جس کا بچپنا چوری ہو گیا تھا, جس کا بچپنا گم ہو گیا تھا. بٹ کیا آپ نے جو بات کہہ رہی, کیونکہ میرا آپ سے نیکسٹ سوال یہ ہے کہ یوتھ میں اتنی نا امیدی کیوں ہے؟ مطلب یوتھ میں کیا ہر بندہ اتنا ڈس اپوائنٹڈ ہے اپنی زندگی سے. میں کل یہی سوچ رہی تھی قاسم بھائی کہ اللہ کا اتنا کرم ہے, سر پہ چھت ہے, بچے ہیں, صحت مند ہے, اونچ نیچ ہوتی ہے سب کی ہیلتھ اور چیزوں میں, بٹ اللہ کا شکر ہے صحت مند ہے, مطلب شوہر ہے, بہت پیار کرتا ہے, سب کچھ تو ہے. پھر بھی میرے جیسے بندے کے اندر بھی ایک فیلنگ ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے؟ دیکھیں ہمیں یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. بہت بڑا اچھا سوال ہے, اور یہ آج کا پھر اگین سچا سچا اصلی سوال ہے آج کے زمانے کا. اور یہ سوال بالخصوص جو ہمیں ایک ایسا طبقہ سن رہا ہے جس کا خیال یہ ہے کہ یہ شاید نا امیدی لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس میں, فار یور ویری کا انفارمیشن, بڑے وثوق کے ساتھ یہ میں بات کہہ رہا ہوں, بڑے بڑے رجے پوجے لوگ بڑے بڑے نا امید ہیں, اور اتنے نا امید ہیں آپ نے شاید کبھی سوچا بھی نہ ہو. اچھا اب امید کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ امید کا تعلق ہوتا ہے کل کے ساتھ جو ابھی نہیں آیا. جس کا بھی کل پہ کوئی یقین ہے نا, مستقبل پہ یقین ہے, وہ پازیٹیو رہے گا. پرابلم یہ آج میٹیریل چیزیں بڑھ گئی ہیں, اور یہ بے شمار چیزوں کے بڑھنے سے ایک یہ یقین کہ کل بھی بڑا اچھا ہوگا یہ چھننے لگ پڑا. اب یہ کل پہ یقین کیسے آتا ہے؟ خواب سے آتا ہے. آپ زندگی میں گولز بنائیں, پاور آف ڈریمز. ابھی میں پی ٹی وی انٹر ہوا تو اشفاق صاحب کی تصویریں لگیں, وہ کہا کرتے تھے غریب تو وہ ہے جس کے پاس خواب کوئی نہیں ہے, کیونکہ خواب آپ کو زندہ رکھتا ہے, خواب آپ کو امید دیتا ہے. مین سرچ آف میننگ دنیا کی فنٹاسٹک بک ہے جسے وکٹر فرینکل نے لکھا. اس نے کہا جس کے پاس زندگی کے کوئی معنی نہیں ہے نا, وہ مر جاتا ہے, وہ جلدی مر جاتا ہے. زندگی کو معنی دیں, یہ آج یہ ہے اور ہم جی کس لیے رہے ہیں. اور ایمان دوسری چیز ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. کل پہ یقین ایمان سے آتا ہے, توکل خدا سے آتا ہے. یہ جس رب نے آج تک پالا ہے وہ کل بھی پالے گا, وہ ہمارے بچوں کو بھی پالے گا. دیکھیں ہمارے بڑے بوڑھوں میں بالکل انہیں خیال نہیں آتا تھا کہ ہم نے پوتے کے نام کا پلاٹ لینا ہے. یہ ایک نئی نسل اس وقت آ گئی ہے جو اپنے بچوں کے بھی رزق کے اسباب پیدا کرنا چاہ رہی ہے, جو ان کے بچوں کے بھی رزق کے اسباب پیدا کرنا چاہ رہی ہے, جس کے نتیجے میں ایک نیا رویہ جنم لے رہا ہے جس میں جلد بازی, جس میں کٹ تھراٹ کمپٹیشن. یہ دیکھیں ورڈز ہی بولے جاتے تھے, آج کامن ہے کٹ تھراٹ, یعنی گلا کاٹ مقابلہ. اچھا اب دیکھیں یہ جو ایک ان ہیلدی کلچر ہے, یہ ایموشنل وارفیئر نہیں ہوتی, سائیکولوجیکل وارفیئر نہیں ہوتی ہے, 100% فیس کر رہے ہیں ہم سارے کے سارے. میں بار بار جس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہوں وہ یونٹ ہے, وہ بنیاد ہے جہاں سے یہ سب چیزیں جنم لے رہی ہیں. اور وہ بنیاد, اچھا کسی زمانے میں نا جوگن, میں آپ کے ساتھ تو ساری دل کی باتیں کر لیتا ہوں. میں ایک دفعہ نا کسی گورنمنٹ کے ادارے میں گریڈ 20 کے افسروں کو پڑھا کے آیا, تو ہمارے ایک بزرگ تھے, میں ان کے پاس بیٹھا اور میں نے کہا جی یہ دیکھیں, گورنمنٹ کے چیک ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے, تو وہ چھوٹا سا چیک میں نے سامنے رکھا, میں کہا یہ دیکھیں, اور میں ان کو پڑھا کے آ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا میری دعا ہے اللہ کرے کبھی تو اسکولوں میں چھوٹے بچوں کو جا کے پڑھائے. میں نے کہا یہ دعا دی ہے, بد دعا ہے. یعنی بڑی مشکل سے 20-25 سالوں بعد ہم یہاں پہنچے ہیں کہ آج اتنے اداروں میں پڑھا رہے ہیں, استادوں کو پڑھا رہے ہیں. اب ہم پڑھا رہے ہیں جوڈیشل اکیڈمی میں, سول سروس اکیڈمی میں, باقی سب اداروں میں, تو آپ کہہ رہے ہیں پیچھے. انہوں نے کہا یاد رکھو تبدیلی بنیاد سے ہوتی ہے, فاؤنڈیشن سٹرونگ نہیں ہوگی تو گھر کہاں کھڑا ہونا ہے. جب تک گھر ٹھیک نہیں ہوں گے اور جب تک آپ کی بیسک ایجوکیشن, یہ بڑی جو بیسک آپ کی پرائمری ایجوکیشن ہے, سکولز ہیں, مونٹیسریز ہیں, کلاس 1 KG کچی پکی 1 to 3 کلاس ہے, جب تک یہاں کوئی بدلاؤ نہیں آتا, آپ جو ساری کی ساری نسل تیار کر رہے ہیں, بڑی معافی کے ساتھ یہ میں بات کہہ رہا ہوں, وہ ساری کی ساری نسل انٹلیکچولی کچھ بھی نہیں ہے, رٹے لگا کے نمبر لے رہی ہے, ویکنٹ 1 پیج کریٹیو رائٹنگ نہیں کر سکتے. آپ ان کو کھڑا کیجئے, وہ رٹی رٹائی تقریر کر سکتے ہیں, ان کے پاس سوچنے سمجھنے کا پروسیس نہیں ہے. زومبیز نکال رہے ہیں آپ سارے کے سارے, جن کا ویژن ہی کوئی نہیں ہے.
انسان کی سب سے خطرے کی حالت تب ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں تب انسان بم بن چکا ہوتا ہے، جب اس کا کل نہیں ہوتا. کل کا بڑا گہرا تعلق، اگین کہہ رہا ہوں، خواب کے ساتھ ہے، خدا کے ساتھ ہے، یقین کے ساتھ ہے، توکل خدا کے ساتھ. کوئی مجھے بڑی دفعہ لوگوں کو کہتی ہے نا کہ یار اسمائل کریں نا، تو آگے سے کس چیز کے لیے مسکرائیں؟ ہائے ہائے، دیکھیں کتنا بڑا ظلم. وہی کھپ وہی کھجل خواری کیوں؟ ہو مجھے ایکچولی آپ کو پتہ ہے میری عادت ہے کہنے کی اسمائل، تو آگے سے مجھے ایک دو دفعہ بڑا ٹکا سا جواب ملا، میں نے کہنا ہی چھوڑ دیا. ویسے میں بتاؤں، یہ جو تازہ میں نے کسی بلاگ میں پڑھا، کسی نے ریسرچ کر کے لکھا کہ جو لوگ بالکل ہی نہیں مسکراتے نا، وہ ذہنی طور پہ مریض ہوتے ہیں. تو ہمیں نہیں بس پتہ ہوتا. تو آپ سوچیں کہ سڑکوں پہ، دفتروں میں، اداروں میں، یونیورسٹیوں میں، فیملی میں آپ کو کئی ایسے کریکٹر ملیں گے جن کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے کہ 1947 سے پہلے مسکرائے تھے، یا شاید تب بھی نہیں. اس کے بعد ڈاکٹر نے کہہ دیا پرہیز ہے، آپ نے مسکرانا نہیں، اگر آپ مسکرائے تو ممکنہ فوت ہو جائیں. وہ مسکرانا انہیں منع ہو چکا. تو یہ مسکرانا تو زندگی ہے، چہرے پہ مسکراہٹ تو زندگی. اب دیکھیے، کائنات کا سب سے مؤثر ترین انسان حضور کی ذات گرامی، آپ کے تو قدموں کی خاک پہ بھی ہم نے سارنا جی. حضور کے چہرہ مبارک پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہی. کیوں رہی ہے؟ اسمائل از اے سائن آف ہوپ. آج سائنس کہہ رہی ہے فیس پہ سب سے زیادہ مسلز ہوتے ہیں، اور یہ فیس کے جو مسلز ہیں یہ واحد مسلز ہیں جو اتنا گروپ آف مسلز، کتنے زیادہ مسلز مل کے وہ ایک انوسنس پیدا کرتے ہیں. ہم اللہ معصوم ہمیں پیدا کرتا ہے، اور ہم اپنی معصومیت کو گوا دیتے ہیں، ہوپ کو گوا دیتے ہیں. لیکن قاسم بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ پھر یہ کیا بات ہے کہ ہر بندے کی ایک ہی ریکویسٹ، ایک ہی خواہش، ایک ہی فرمائش ہے کہ ہم نے فائنینشلی سیٹل نہیں ہونا، ہم نے ارب کھرب پتی بننا ہے. اب بات یہ ہے کہ جب ہر بندہ ارب کھرب پتی بننا چاہتا ہے تو یہ ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے نا. یہ ٹیکنیکلی امپاسبل چیز ہے. تو جو چیز ٹیکنیکلی امپاسبل چیز ہے، اسی طرح جس طرح ایک کلاس میں ہر اسٹوڈنٹ اے اسٹار اسٹوڈنٹ نہیں ہو سکتا، کچھ ایوریج بھی ہیں اور کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو شاید ڈگری حاصل کر لیں گے لیکن کام کچھ ایسا کریں گے جو پڑھائی لکھائی سے ہٹ کے ہوگا. ایک بات ہے جی، سوسائٹی نے چلنا ہے آگے. دیکھیں میرا تو ماننا یہ ہے کہ کس نے کہا کہ ارب پتی ہوئے بغیر خوش نہیں ہوا جا سکتا؟ یہی تو پرابلم ہے نا، ہم نے پیسے کو خوشی کے ساتھ جو کنیکٹ کرتی ہے کہ پیسہ اینڈ خوشی از ون اینڈ دا سیم تھنگ. اس پہ ہم بات کریں گے کہ کیا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ بیمار ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں، آپ کے پاس پیسہ ہے تو بیماری بھی چلی جاتی ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کی زندگی میں خوشحالی بھی آ جاتی ہے. یہ ایک سوچ ہے کہ جب میرے پاس بہت پیسہ آ جائے گا تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا، شیخ چلی والا جو ایک پلان ہے. اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ساون علی، ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ سنگر ہے، پہلے بھی ہمارے شو کا حصہ رہ چکے ہیں اور اسپیشلی ٹریول کر کے لاہور آتے ہیں ہمارے شو کے لیے. تو بریک سے آئیں گے، ان کا گانا سنیں گے اور تھوڑی سی موٹیویشن لیں گے، اور پھر قاسم بھائی ہمیں بتائیں گے کہ اب پیسہ اور خوشی ون اینڈ دا سیم تھنگ ہے. کیا بات ہے، تھینک یو سو مچ ساون، بلیس یو، تھینک یو. آئیے بیٹھیے، ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا قاسم بھائی، ہم بات کر رہے تھے پیسے اور خوشی کی کمبینیشن کی. لوگوں کا کہنا ہے، اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر انسان یہ کہتا تھا کہ یار پیسے سے سب کچھ نہیں ملتا. اب بالکل الٹ ہو گئی یہ بات کہ اگر پیسہ ہے تو اگر آپ بیمار بھی ہیں، آپ کے حالات مطلب باقی ہر معاملہ خراب ہے، بس پیسہ ہونا چاہیے. کیا پیسے سے خوشی، سکون مل سکتا ہے؟ اس میں کوئی دوسری رائے تو نہیں ہے کہ پیسے کی اہمیت سے انکار تو ممکن نہیں ہے، لیکن یہ قبول کرنا، راضی رہنا، کہیں رک جانا، یہ بھی ضروری ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو گریڈی ہے، ٹپیکل گریڈی ہے، وہ کبھی بھی اطمینان نہیں حاصل کر سکتا. ہم خوشی کو بھی ذرا ڈیفائن کریں نا کہ کیا خوشی ہے، کیا ہے، واٹ از ہیپینس؟ اٹس سیٹسفیکشن، نتھنگ ایلس. یہ کچھ بھی نہیں ہے. اطمینان قلب کا، راضی ہو جانے کا، اطمینان محسوس کرنے کا نام خوشی ہے. آپ دنیا کے ریچس انسان ہو کے اگر ایک چائے کی پیالی انجوائے نہیں کر سکتے تو آپ غریب ترین انسان ہیں. اگر آپ کے پاس صرف پیسے ہی پیسے ہیں، نہ کوئی رشتہ ہے، نہ ہیلتھ بچی ہے، ایسے لوگ ہیں، صرف پیسے، آپ سے زیادہ غریب کون ہے؟ پیسے کی اہمیت سے انکار نہیں. اچھا اب دیکھیں دین اس کو کس طرح ایڈریس کرتا ہے. ارب پتی دیکھے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ جہاں پہ رہ رہے ہیں اس گھر سے باہر نہیں وہ نکل سکتے کیونکہ وہ ہاؤس اریسٹ میں. تو بات یہ کہ ایسے معاملات ہوتے ہیں، یا پھر سب کچھ ہونے کے باوجود بسترے پہ پڑے ہوئے ہیں، وینٹیلیٹر پہ یا لائف سپورٹ بیماری ہے اگر آپ کے پاس. اب دیکھیے نا کہ اگر دین کو دیکھیں تو دین پیسے کو منع نہیں کرتا.
لالچ کو منع کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ گریڈ آئے گا نا اگر تمہارے پاس, اور وہ گریڈ اگر obsession کا روپ دھار لے گا, تو پھر تم کیا کرو گے؟ پھر تم رشتوں کو پیچھے چھوڑو گے, صحت کو پیچھے چھوڑو گے, اپنوں کو پیچھے چھوڑو گے, اور صرف پیسہ ہی پیسہ جمع معلومات دادا قرآن نے کہہ دیا. اب فرمایا کیا گیا؟ کوشش کرو راضی ہو جو, ایفرٹ کرو نتیجہ آئے اللہ پہ چھوڑو راضی ہو جو, اور ایفرٹ کرو جو آ جائے قبول کرو, اسے بانٹ دو راضی ہو جو. راضی ہونا اطمینان قلب کو انکریج کیا گیا. تو آپ کمائیں جتنا مرضی بنائیں, لیکن اپنے اطمینان قلب پہ کمپرومائز نہ کریں. ایسی کامیابی, ایسی ترقی اور ایسا پیسہ جو آپ کے سکون کو چھین لیتا ہے, وہ آپ سب کو مبارک. خیر مبارک. نہیں میں سیریسلی دا پوائنٹ از, میں آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ کیا دعا کرتی ہوں, میں نے آپ کے سامنے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ اللہ میاں پلیز مجھے اتنا دے جتنا میں سانبھ سکوں. واہ واہ, بہت خوبصورت. اوقات سے زیادہ نہ دینا, کیونکہ جب اوقات سے زیادہ ملتا ہے نا, وہ کہتے ہیں تھوڑے بہتا پا دے تو پھر سانبھا نہیں جانتا. بالکل صحیح بات ہے. آپ دیکھیں نا, کسی کو اگر ایسا مل گیا ہے جس کے آتے ہی اس کے رویے ٹھیک نہیں رہا, اس کا تکبر جاگ گیا, اس کے رشتے خراب ہو گئے ہیں, اس کے فیصلے غلط ہونے لگ پڑے ہیں, اس کی ایگو جو اتنی ہائی ہو گئی ہے, تو اس سے تھوڑا ہی بھلا ہے. لیکن بھیا یوتھ تو پیسے کے پیچھے اس وقت بھاگ رہی ہے. دیکھیں ہوا کیا ہے, یوتھ کو لگتا ہے ہمارے پاس بہت پیسہ آ جائے گا, ہمارے پاس بہت تیزی کے ساتھ سوسائٹی کی جو ویلیوز ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں. ہمارے بڑے بوڑھوں کے ٹائم پہ اچھا انسان اس کو کہا جاتا تھا جو سچ بولتا تھا, وقت کی پابندی کرتا تھا, دوسروں کے کام آتا تھا. آج اچھا ہونے کی تعریف یہ ہے کہ اس گاڑی سے اترا ہے, ریسورسز کتنے ہیں. اتنا لیٹ آیا ہے. ایک نیا ٹرینڈ دیکھا آپ نے یوٹیوب پہ. ویسے تو میں بھی ایک دفعہ ویڈیو بنوا چکا, لیکن میں نے ڈیلیٹ کروائی بھی. بنوائی کیا, سب نے کہا بنوا لیں, تو میں نے بنوا لی اور ڈیلیٹ بھی ہفتے بعد کروا دی. 29 لاکھ نے دیکھ لی ہوئی تھی. یہ ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے, جو سیلیبریٹیز ہیں اور جو بزنس ٹائکونز ہیں, جو کامیاب لوگ ہیں, ان کے لائف سٹائل پہ ویڈیوز بنتی ہیں. کتنی گاڑیاں ہیں, کتنا گھر ہے, کتنی بیویاں ہیں, یہ بھی ایک مطلب موضوع ہے. یعنی یہ تھم نیلز کے اوپر لگا ہوتا ہے. جگن میں کو خود سے نہیں کہہ رہا, جا کے ذرا دیکھو کہ 300 ارب 400 ارب 200 ارب یہ چاروں گاڑی بیویوں سے ملتے ہیں, اور پانچویں امید مہار کے لیے کہ مطلب کوئی ایک کو چھوڑے تو نہیں. بٹ اٹس سک, یہ پہلے ڈراموں میں ہوتا تھا, اب یہ ریالٹی میں ہو رہا ہے. یہ پہلے ڈراموں میں ہوتا تھا. اور ستم کیا ہوا ہے کہ سوسائٹی میں تانک جھانک اور پرسنل میٹرز میں گھسنا یہ عام ہو چکا ہے. لوگوں کو ذرا جگن شرم نہیں آتی کہ ہماری بھی کوئی پرسنل لائف ہے. میں نے چند دن پہلے یہ واقعہ کہیں کوٹ کر دیا, میں دوبارہ سنا دیتا ہوں. میں کسی ہاسپٹل گیا, ہماری ہی فیلڈ کے پرانے ٹی وی ایکٹر, میں نے ان کو نہیں پہچانا, تو وہ میرے پاس آیا, آگے ہاتھ میں لایا, کیپ پہنی ہوئی, کالے شیشے اور اینک لگائی اور ماسک. میں کہتے شاہ صاحب میں تو فالو کرتا ہوں آپ. میں کہا کون ہے, میں نے پہچانا نہیں. تو انہوں نے کیپ اتاری اور اینک اتاری. میں کہا بھیا آپ شیخ صاحب آپ کدھر, نام نہیں میں لے رہا. کہتے شاہ جی میں کی کراں, اے تے مینوں جین نہیں دین دے لوکی. میں یہ کیپ پہن کے اینک پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ یار میں ہسپتالوں میں کتنی سیلفیاں کھچواؤں گا. ہائے ہائے, میں آپ کو بتا نہیں یہ تو حال ہے اس سکتی. میرے فادر ان لا جب بیمار تھے about a year and a half ago, اور آئی واز 7 months pregnant بھیا, اور میری اتنی میرے مطلب مجھے یہ وہ والی پریگنسی ہے, میں نور کے ساتھ, I was expecting نور کو. اب تو 2-2.5 سال ہو گئے اس بات کو. ڈیڈی کا پتہ نہیں تھا ہمیں کہ گھر آئیں گے نہیں. کافی سچویشن سیریس تھی, اللہ کا شکر ہے آئے 6 مہینے بالکل ٹھیک رہے, اس کے بعد ہی پاسٹ ہوئے. ہم اڑے ہوئے تھے, ہمیں لگتا تھا میرے پیروں کے نیچے زمین اٹھ گئی ہے, اڑ گئی ہے, ہمارے سر کے اوپر چھت اڑ گئی ہے. ہم مطلب ہمیں نہ دن کی ہوش تھی نہ رات کی, اور اس کنڈیشن میں مجھے بھی ڈاکٹر نے کہا تھا بیڈ ریسٹ, میں بھی ڈھیٹ وہاں سے نہ ہلوں کہ بھائی سچویشن تھی. مجال ہے کسی نرس نے چھوڑا ہو, کسی ینگ ڈاکٹر نے, سینئرز تھے انہوں نے نہیں کہا. مطلب آپ کمرے کے اندر بھی اگر ہیں تو میں ماسک پہن کے بیٹھی رہتی تھی. کووڈ تو تھا بھی ان دنوں میں, بٹ دا پوائنٹ از مطلب ماں باپ بھائی بہن اولاد سے بڑھ کے کون ہے, اور اگر وہ کسی تکلیف میں ہے تو مجھے ایک بات بتائیں, ہم سوچ سکتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم سیلفی کھینچے؟ اچھا, اور یہ چیز بائی دا وے یوتھ نے شروع کی ہے, سیلفیاں ہم لوگ نہیں کھینچتے تھے. اچھا بے رحمی اس حد تک آ گئی ہے. میں 2 واقعات چھوٹے چھوٹے جلدی سے سنا دیتا ہوں. والدہ کو 2 ہفتے پہلے ایڈمٹ کروانی پڑی, ان کو ڈینگی کی وجہ سے پلیٹلیٹس کم ہو گئے. جوگن میں رات 2:30 بجے ہاسپٹل کی ریسیپشن پہ جا کے کہہ رہا ہوں ایمرجنسی کدھر ہے. وہ ریسیپشنسٹ مجھے کہتا ہے سر سیلفی تو کھنچوائیں پہلے. والدہ میری ویل چیئر پہ بیٹھی ہوئی. اس کے چند دن کے بعد میری گاڑی لگتی ہے, میں نے بریک لگائی اشارے پہ, پچھلی گاڑی نے مجھے ٹھک ماری آگے گاڑی. ارد گرد کی ساری جو باقی گاڑیاں تھیں اس سے بندے اترے, انہوں نے آ کے بجائے مجھے پوچھنے کہ آپ ٹھیک ہیں, پچھلی گاڑی ٹھیک ہے, کہتے جی سیلفی شادی کے چال ہوتی. یہ بے حسی معاشرے میں اس حد تک بڑھ چکی ہے, کوئی تیار نہیں ہے کہ یہ سمجھنے کہ یار ہمارا بھی دل ہے, ہم بھی انسان ہیں, ہمارے بھی دکھ ہیں. میں بیٹی کو لے کے گئی, وہ پلے ایریا میں کھیلنے کے لیے, اب 2 سال کی ہو گئی ہے, تو انہوں نے مجھے کہا لے جائیں نا لے جائیں. اچھا میں لاسٹ ٹائم لے کے گئی تھی حمزہ کو, اس کے بعد پھر میں نے حسن کی باری جو ہے باہر پارک شار کی ہے, وہ بچیاں کہہ رہی تھی لے جائیں. خیر ہم چلے گئے نور کو لے کے
लड़के दोनों बाप के साथ गए हुए थे, मैं नूर को लेके चली गई। अच्छा, बिल्कुल जहन में ख्याल नहीं आया, व्हाटएवर, नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, शलवार कमीज दुपट्टा, मॉल में ले गई, वहाँ पे मुझे 2 सेकंड नहीं मैं अपनी बेटी के साथ मिले, मैं 20 मिनट के बाद वहाँ से खुद ही निकल आई। मैं इतनी तंग हुई, आगे से मुझे वो बच्ची जो घर में साथ होती है शाहीन, उसने कहा आप ही हम अगली बार नहीं आएंगे। मैंने कहा बेटा मैं इसीलिए नहीं आती। और मैंने अपनी मैसेज फ्रेंड माइन, वो भी मीडिया में काम करती है, तो मैंने कहा यार ये क्या व्हाटएवर, कहती जुगन हमारे लिए मॉल्स ऑप्शन नहीं है, हमारे लिए सौदा खुद खरीदना ऑप्शन नहीं है, हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो यानी कि गले अजाब ही डाल दिया। अच्छा, आप अगर थोड़ा सा असर्टिव होके किसी को कहे ना कि मतलब खाना खा रहे हैं आप, और एक बंदा आपके हाथ जो लुबड़े पड़े हैं शोरबे में, और वो आके कह रहे हैं सेल्फी, आप उसे कहते हैं मैं खाना खा लूं, अच्छा वो पता है क्या कहेगा, आपको अल्लाह ने इज्जत दे दी है तो आप संभाली नहीं जा रही। दूसरा ये कि टीवी पे तो आप बड़े अच्छे बनते हैं, आप यकीन करें कि लोगों यार हम लोगों के इतनी दिलों में बेरुखी है। दिल नहीं धड़कते, हमारी कोई परेशानियां नहीं है, कोई टेंशन ये नहीं। इतना कॉमन प्रॉब्लम है। और इससे मिलता जुलता मानूर मेरा वाकया, बेटी ने मुझे एक दिन जिद की, पापा हमने इकट्ठे पिज़्ज़ा खाना है और इकट्ठे कॉफ़ी पीनी है और इकट्ठे बैठना है। मैं हमारे क्लब में मैं लेकर चला गया, नाम नहीं लेता, हमारा कैंट में क्लब है। मैं गया तो मैं जुगन उसके साथ बैठ के ऑर्डर कर दिया, तो पिछली साइड से एक मोहतरमा उठी हैं 60s की एज की, उन्होंने कहा आप कासिम अली शाह? मैं कहती मैंने 2 मिनट आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा बेटा मुझे ज़रा माजरत, मैं इनसे 2 मिनट बात कर लूँ, ये रिक्वेस्ट कर रही है। जुगन पौना घंटा मैं रिक्वेस्ट करूं कि खुदा के लिए इस बेटी को मैं लेकर निकला हूँ, ये गिला करती है पापा आपके पास टाइम नहीं होता मेरे लिए, आज मैं लेके निकला हूँ। उसने कहा नहीं ये मेरी बात तो मुकम्मल होने दे, 2 मिनट की तो बात है। वो पिज़्ज़ा कब आया है, वो उसने कब खाया मुझे नहीं पता, वो कॉफ़ी आई है कि नहीं आई मुझे नहीं खबर। लोगों में बुनियादी मैनर्स नहीं है। आपको बताओ ना, बात ये कि व्यूअर्स, अब वही वाली बात, यूथ को फेम भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। लो जी, ये फेम की कॉस्ट है, आपकी कोई प्राइवेसी नहीं रहती। व्यूअर्स, मैं आपको बता रही हूँ ना, आपकी अपनी कोई पर्सनल मोमेंट भी हो रही होती है तो कोई ना कोई इंसान उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है आपके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। 100%। ये नर्व्स की एक पूरी गेम है, और इसमें तो यकीन करें ये तो एक अलग मौजू हो जाएगा। वंस मैं इस्लामाबाद से आ रहा तो बेगम साहब को मैंने कहा कि यार ये भेरा आ गया तो हम खाना खा लेते हैं। उसने कहा नहीं वो फिर लोग मिलेंगे, आप तंग होंगे, तो गाड़ी में खाना ले लेते हैं। तो हमने ड्राइव थ्रू से खाना गाड़ी में रखा और गाड़ी एक जगह पे जाके लगाई, इधर बैठ के खाना खा लेते गाड़ी में। अब 2 जो है मेहरबान वो वीडियो बना रहे हैं। अच्छा मैंने कहा यार मैं, आप देखें ना, मतलब कितना को मेरी फैमिली पब्लिक है, आप तो मिले हुए हैं सबसे, यानी वो घर के लिए ही है ना। ठीक है कि मतलब वो एक सेलिब्रिटी की वाइफ है, भाभी इतनी प्यारी इंसान, इतनी, और बाय द वे वेरी, शी इज एन ऑसम ह्यूमन बीइंग, बट उनकी भी पर्सनालिटी दब गई है बिकॉज उनकी शादी एक ऐसे बंदे से हुई भी है कि वो बेचारा, वो कहीं नहीं जा सकते। याद है हम उस इवेंट पे, एक्सपो पे गए थे, कासिम भाई की जिंदगी अजाब हो गई। 4 दिन नाराजगी रही कि यार ये क्या है। मैं कहा मैं क्या करूं। अच्छा मैं इसका कतन मतलब आप मेरी तरफ से, जुगन की तरफ से ये ना समझिएगा हम डिस्करेज कर रहे हैं आपकी मोहब्बत सर आंखों पे। मैं थोड़ा सा डिस्करेज कर रही हूँ कि जब बच्चे या हस्बैंड या वाइफ साथ हो तो खुदा का वास्ते इस बात की हया कर लिया करें कि हमने उन्हीं के साथ घर जाना है, और एंड में जब हम मर रहे होंगे ना तो हमारा सर उन्हीं में से किसी की गोद में होगा, आप लोग हमें भूल चुके होंगे तब तक। 100%। देखिए कासिम भाई, अगर बात करें तो इतनी कॉन्फिडेंस के साथ करें ना। आपने मुझे सिखाया कि जुगन सही बात, हक की बात पे खड़े होना चाहिए। सही बात, किसी की कोई प्राइवेसी नहीं रही। और ये सिर्फ बाय द वे सेलिब्रिटीज की नहीं है, आपस में भी खाने पे बैठे होंगे, पूरी फैमिली बैठी होगी, मीडिया के लोग नहीं है। अब ये सोशल मीडिया पे वीडियो बन रही है, अब माँ ने दुपट्टा पहना है नहीं पहना हुआ, बाप सर खुजा रहा है, पेट खुजा रहा है, उसकी वीडियो बना के बच्चे ने लगा दी। ओहो हो। अब आप एक नया अमल देखिए ना, इससे हुआ क्या है। इससे सबसे ज्यादा चीज जो कम हुई है वो एतबार है। और जिस समाज में बंदे का बंदे पे, एक शख्स का दूसरे शख्स पे, दोस्त का दोस्त पे, रिश्तेदार का रिश्तेदार पे एतबार खत्म हो जाता है, वहाँ पे लोग बीमार हो जाते हैं ज़हनी तौर पे। हमें मानना पड़ेगा हमें इंसानों की जरूरत है। बिल्कुल, हमारा पेट नंगा होता है, हमारे भी दुख हैं, हमारे भी चैलेंज हैं, हम भी परेशान। बिल्कुल ऐसा ही सर। और मैं बताऊँ ये खामोशी के साथ, जो आज टॉपिक है हमारा नाउमीदी और यूथ, ये खामोशी के साथ कहीं ना कहीं ये नाउमीदी का ये भी सबब है। लोग ईजी नहीं हो सकते, लोग खुल के कैका नहीं लगा सकते, लोग खुल के बात नहीं कर सकते, लोग खुल के मिल नहीं सकते, लोग अपने दुख को किसी के सामने रख नहीं सकते, मजाक उड़ाएंगे। आम हो गया ये, यकीन करें काउंसलिंग्स में, ये मेरा प्रोफेशन है, बड़े लोग आके कहते हैं शाह साहब हम कहाँ से बंदा ढूंढें जिसको बताएं तो वो इश्तिहार नहीं लगाएगा। अच्छा मैं एक मजे की बात बताऊं, कासिम भाई के साथ मेरा बहुत लाड है, मैं हमेशा ऑन एयर भी कहती हूँ, अगर हमारे माँ बाप एक नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा
लिटरली भाई मैंने एक आवाज इस बंदे को लगाई है, इन्होंने एक टांग पे खड़े होकर मेरे लिए किया, और ये कासिम अली शाह है। नहीं मेरा ये इजलाल कोई है। छोट ये कोई वो वाला बंदा नहीं। अब बात ये है कि मैं ऑन करती हूँ, लेकिन अगर मेरा कभी दिल चाहे कि मैं अपने भाई के पास जाऊं, उनको गले लगाऊं, मेरे सर पे हाथ रखें, वो भी नहीं पब्लिक में कर सकते। लोगों ने 100 बातें बनानी है। सही बात, तो सही बात। अगर हम थोड़ा सा अपनी जातों को कंट्रोल में ले आए बिल्कुल और दूसरों की तनकीद और दूसरों को क्रिटिसाइज करना कम कर दें, तो शायद जिंदगी बहुत आसान हो जाए। भैया एक ब्रेक की तरफ जा सकते हैं आपकी इजाजत से? एक बात मैं कहता जाऊं, इस सोसाइटी को अपग्रेड करने की बड़ी जरूरत है। अब सोसाइटी Manners, उसको इखलाक, अपग्रेड कैसे करें, ये हम इस पे डिस्कस बात करेंगे अपनी कंक्लूजन में ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, आपको पता है ब्रेक में भी हमारी डिस्कशन कंटिन्यू होती है, और सावन भाई को तो अब देखे ना, मैं कहती हूँ उस्तादों के उस्ताद हैं वो हर हम सबको ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं ना। कोई शक नहीं। कासिम भाई, ब्रेक से पहले आपने कहा कि हमने इसमें से निकालना है लोगों को। हाउ डू वी डू इट? अभी देखिए मसला हमने बतेरा डिस्कस कर लिया, सबको टेंशन भी दे दी, कुछ लोगों को नाराज भी कर दिया। सॉरी, हम लोग जेन्युइनली नाराज नहीं करना चाहते, बट बात यह कि व्यूअर्स, हम कहाँ दिल की भड़ास निकालें, हमारी भी तो कोई सुन ले। आप लोग बातें हमारी सुनते हैं, लेकिन हमारी दिल की कोई नहीं सुनता। बिल्कुल सही बात। चूँकि एक दफ़ा ना मैं इस्लामाबाद में था और किसी होटल में मैंने स्टे किया हुआ था, तो लिफ्ट में एंटर हुआ ना, तो सामने एक कोई फीमेल थी, वो जापानी थी। मैंने ना उस मोहतरमा को टूटी फूटी अंग्रेज़ी उसकी मैंने देखी, तो मैंने उससे कहा कि तुम्हें पाकिस्तान कैसा लगा? तो उसने जवाब दिया, उस बेचारी की अंग्रेज़ी ठीक नहीं थी, उसने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा। और इसके बाद लिफ्ट खुली तो मैं निकल गया और वो नेक्स्ट फ्लोर पे वो चली गई। मैं उसके बाद आया, अपने रूम की तरफ जा रहा हूँ, और थोड़ी देर के बाद मैंने देखा जैसे कोई पीछे भाग रहा होता है, और वो मोहतरमा मेरे पीछे थी। मैंने कहा व्हाट हैपेंड? उसने कहा आई एम सॉरी। उसने मेरे से माजरत की कि मुझे समझ नहीं आई थी, आपका मुल्क बहुत अच्छा है, मैं तारीफ करना चाहती हूँ, मेरी इंग्लिश इस तरह की थी कि मैं समझा नहीं सकी आपको। मुझे इतना अच्छा लगा कि यार देखो, लोग छोटी सी बात पे भी कि अगर दिल दुखा है तो माजरत करने के लिए लिफ्ट से दोबारा एंटर होके अब ये इस औरत की, ये अब इस लड़की की एक तो तरबियत शो करती है, या उसकी जिंदगी का एक्सपीरियंस शो करती है, क्योंकि जिंदगी से भी तो थपेड़े खा खा के हम लोग सीखते हैं ना, और उसकी तालीम शो करती है। ये सिविलाइज्ड माशरे, पिछड़ों पे मैं एक दफा जी मेरे भाई पास उस बैग औरत था, में सिविक सेंस है, सिविक सेंस, भाग रहा, तो मेरे आगे नेक्स्ट में एक मियाँ बीवी, साथ 2 बच्चे छोटे, 3-4 साल का, 6 साल का। तो मैंने एक्सक्यूज मी कहा, तो उन दोनों बच्चों ने रास्ता भी दिया और सॉरी भी किया। मैंने कहा यार 4-6 साल का बच्चा माजरत करता है, यहाँ हमारा 50 साल का बाबा माजरत नहीं करता। ऐसा ही है। प्रॉब्लम क्या है? हम एजुकेशन को समझ गए हैं, PhD एमफिल डिग्री है, तालीम थी तहजीब, हयादारी, तरबियत, इखलाक, शाइस्तगी, अपने काम से काम रखना। देखें आपका माशाल्लाह खुद एजुकेशन बाहर से है बहन, आप देखें ना जी, आपका एक्सपोजर जो बाहर का, आपने देखा कोई इंटरफेयर कर रहा है, सड़क पे 2 लोग रुक के कुछ भी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, या खड़े होके हाथ पकड़ लें, किसी को परवाह कोई नहीं है। और यहाँ पर तांक झांक जानना, अब मैं कहता हूँ तरबियत कैसे हो सकती है समाज? मैं कहती हूँ और सारी बातें छोड़ दें कासिम भाई, इधर ही बात शुरू और खत्म हो जाती है। हर बंदे ने अपनी कब्र में जाना है, अपनी अमाल और जाने देना, और अल्लाह जाने, वो दुआएं लेके बजा 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 बदुआएं वाले ना बनो ना, कि तुम्हें बदुआएं देके लोग दुनिया से रुखसत करें। और यहाँ इंसाफ करना चाह रहे हैं, यहीं पर बताना चाह रहे हैं बख्शा जाएगा, अल्लाह को पता है भाई, अल्लाह पे छोड़ो। अच्छा, अब मैं ये भी कहता हूँ कि देखिए, अगर लिस्ट बनाई जाए कि कितने काम है जो हमें नहीं आते, मैं अभी छोटे छोटे काम गिनवाऊँ आपकी इजाजत से। बड़ी दुनिया को दरवाजा नॉक करके अंदर दाखिल नहीं होना। हाय, आपने कहा है, मेरी गर्दन में एकदम से दर्द शुरू हो गई, मुझे चिढ़ है मेरी। ऐसे ऐसे मेहरबान मिलेंगे, मैंने सिखाया, मैंने अपने दफ्तर में सिखाना शुरू किया, खुदा के बंदो, मेरा भी त्राह निकल जाता है, नॉक, मैं भी इंसान, मेहरबानी करके नॉक करो, उसके बाद आओ यार, ताकि बंदा कम से कम एक अपने आप को संभाल ले कि कोई आया है। अच्छा, छोटा सा इतनी मोटी किताब है जी, वॉशरूम को इस्तेमाल कैसे करना है, ट्रेनिंग की। आप बड़ों को जाके देख लीजिए, उन्हें मैनर्स नहीं है कि वॉशरूम को कैसे आपने इस्तेमाल करना है, एंड द बेसिक प्रिंसिपल। इतनी मोटी किताब का पता है क्या है? इतनी मोटी किताब का ये है कि जो आपसे बाद में आने वाला है उसको आपसे अच्छा वॉशरूम मिले।
बेशक। यानी जिस हालत में आपको मिला था उससे अच्छी हालत में मिले। और यही किराए पे जो लोग घर लेते हैं उनको भी यही करना चाहिए कि घर आपको जैसे मिला उससे बेहतर हालत में अगले को वापस करें, ना कि उसकी बर्बादी हर फेर चीज़ दे। तोड़ फोड़ के दे देते नहीं, हैं। ये करते हाँ जी, हैं हाँ जी। लोग। चलने की तमीज दीन ने ये सिखाया कि बाजार में कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है, नहीं बैठना, साइड पे हो जाना, रास्ते में रुकावट नहीं बनना। नजर जो है आपकी उस पे सख्ती से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि आपने निगाह झुका के बैठना है, नजर में शर्म होनी चाहिए। उसमें शर्म होनी चाहिए, उतारना नहीं, किसी की आंखों में आंखें नहीं डालनी। एक्सरे मशीनें लगी हुई हैं आजकल, तो फिट हुई हैं आंखों में लोगों के, शर्म आती है खुदा की कसम। पता नहीं लोगों की क्या कमजोरी है, मेरी तो ये बहुत बड़ी कमजोरी। मुझे सबसे ज्यादा जो बुरा लगता है वो मुझे ऐसी आंख लगती है जिसमें बेहयाई है। यानी कि मैं बताना चाह और रहा हूँ by कि the way, निगाह हमारे घर के मर्दों की भी कुछ है, उनको भी सिखाने की जरूरत है ना। नहीं हमारे एक्सक्यूज मी, अगर औरत को नहीं इस तरह से घूरना और अजीब तरीके से साथ बिहेव करना तो मर्द के साथ भी नहीं करना। 100% मेरी ऐसे ही है। बेटी भी है, बेटियां भी हैं, और उनको बेटे भी हैं। सिखाने की बिल्कुल उनको भी सिखाने की जरूरत है। दोनों के साथ आप अब अगर लंबी लिस्ट बनाएं आपको, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, टेबल मैनर्स, किसी को सर्व कैसे करना है, किसी को वेलकम कैसे करना है, किसी को रुखसत कैसे करना है, किसी को इज्जत कैसे देनी है, कॉल कैसे रिसीव करनी है। भाई सेल्फी नहीं खींचनी इजाजत के बगैर। हाँ जी, तस्वीर खींचनी है, पूछ लें पहले, भाई हम वीडियो बना लें, आपकी हाँ, ये तस्वीर सब बना तस्वीर लें, बना आपकी लें, अगर आप इजाजत बिल्कुल है। ऐसे ही, बिल्कुल ये ऐसे ही। कॉमन है, चलते फिरते लोग आपकी वीडियो बना वो रहे बना होंगे। लेते हैं बस। अब प्रॉब्लम ये है कि हम छोटे छोटे मैनर सीखें। अगर लिस्ट बनाएं, ये सारे पढ़े लिखे लोग मुझे सुन रहे हैं और बच्चे बिलखसूस सुन रहे हैं, यंगस्टर सुन रहे हैं, जो मेरी इससे 70% मेरी फॉलोइंग यूथ की है। मेरा आप सबसे मेरी अर्जी है, रिक्वेस्ट है, सारे के सारे मैनर्स की लिस्ट बनाइए, एटिकेट्स की लिस्ट बनाइए, छोटे छोटे इखलाकियात के लेसन्स की लिस्ट बनाइए, उसके बाद उनको फॉलो कीजिए। आप करके देखिए, आजमा के देखिए। पाकिस्तान की टॉप सेलिब्रिटी को भी आप एक मैसेज कीजिए कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मेरा ये तारुफ है। मैं दावे से कहता हूँ वो रिप्लाई करेगा, आपसे बात भी करेगा। लेकिन यहाँ पर कॉल करके कहते हैं सर जी मैं गल करनी है, आप कौन है? अच्छा, आगे से कहेंगे आप कौन होते पूछने वाले, मैं कौन? ओ भाई अपना तारुफ तो करवा दो। तो आज में इतना बड़ा ये एक मसला है पढ़े लिखे जाहिलों की। ईदी साहब का जुमला हमेशा पीटीवी पे कोट करता हूँ, वो फरमाते थे पाकिस्तान का मसला तालीम की कमी नहीं है, पाकिस्तान का मसला वो पढ़े लिखे जाहिल हैं जो लाखों में आपने प्रोड्यूस कर दिए ज़ॉम्बीज़। और ये इतने जाहिल हैं, इनके पास डिग्रियाँ, ऊपर से ईगो है कि हम तो पढ़े लिखे हैं और हमें तो सीखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। नतीजा ये है कि ये हिट करते रहते हैं जगह जगह। सो कासिम भाई, अल्टीमेटली पेरेंट्स को क्या पैगाम देंगे? देखिए पहली दरसगाह बच्चे की माँ, और वो वाली बात करें जो पॉसिबल है। बड़ा सादा इसलिए मैं सुनना है। कह रही हूँ क्योंकि जब कहते हैं ना, जब हम बात करते हैं स्कॉलर्स वगैरह से, तो बहुत ज़्यादा ऐसी हैवी बातें कह जाते हैं कि वर्किंग मदर परेशान हो जाती है कि हमने तो नौकरी भी करनी है, हम दोनों काम करेंगे तो घर चलेगा, रोजी रोटी का भी मामला आ जाता है ना। जुगन देखें, सादा सा असूल के जो खूबियाँ बच्चों में पैदा करना चाहते हैं पहले खुद में कर लें। ये खूबी भी छूत की बीमारी होती है, ये एक से दूसरे को लग जाती है। आप सिविलाइज्ड मैनर्ड इखलाक में अच्छे शख्स के साथ रहिए। इंसान इतना क्लासरूम से नहीं सीखता जितना कंपनी से सीखता है। रूमी का बड़ा अच्छा जुमला है, रूमी की वन ऑफ द फंटास्टिक, मैं कहता हूँ जी पूरा सूफीज़म और पूरी तरबियत सारी चीज़ें उस पर आके ख़त्म हो जाती। रूमी फरमाते हैं कि अगर तुझे कोई हीला वसीला नहीं मिला अपने आप को बदलने का, यानी चिल्ला नहीं लगा सकता, तस्बीहें नहीं पढ़ सकता, कुछ नहीं कर सकता, किसी नेक को ढूंढ उसकी सोबत इख्तियार कर ले। वजह क्या है? तेरे पे वो रंग चढ़ जाएगा। ये हो नहीं सकता कि आप जिनके साथ उठते बैठते हैं उनका रंग आप पे ना चढ़े। तो खैर वालों में बैठने से खैर आ जाती है, बद वालों में बैठने से बदी करें ना करें, बदी जागती ज़रूर है, बदी की ख्वाहिश जागती है, बदी अंदर से जागती है। और संभालने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वालदैन आपकी इजाज़त से कहूँ तो बंदे के पुत्र बने। वो बंदे के पुत्र बनेंगे, अगली नस्ल को प्रॉपर्टी की विरासत नहीं सिर्फ जाती, ओ जी प्रॉपर्टी की विरासत होगी, इंतकाल हो गया, आदतों की भी विरासत होती है, ओ भाई, नजरिए की भी विरासत होती है। अगर आपने एक बदतमीज, खर दिमाग, वायलेंट, ड्रग एडिक्टेड, इस किस्म की कोई चीज बड़ी करके दुनिया में छोड़ दी, तो आप उसको खरबपति भी होगा, वो उसका नाश मार देगा, और साथ साथ वो पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी भी बर्बाद कर देगा 100%। या कर देगी। यस, बिगड़ी हुई औलाद मेल फीमेल दोनों होती है, ट्रांसजेंडर हो सकती है, मतलब ये नहीं है कि वो कोई लिमिटेड है टू जस्ट बीइंग मेल। मैं इसीलिए बार बार खवातीन को भी इस लूप में डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को पालने की जिम्मेदारी सिर्फ फैसल की नहीं है, फैसल की उम्मीद दोनों की है, बिल्कुल, और साथ में मेरी फैमिली की भी है और उसकी फैमिली की भी है, जो सब अपना हिस्सा डालते हैं। अगर मेरी मदर इन लॉ मेरे बेटे को डांटती है और कहती है मुंह बंद करके खाना खाओ, तो वो बिल्कुल दुरुस्त करती हैं। मैं ये बात ऑनर कहूंगी। अक्सर मेरे ससुराल वाले माइंड कर जाते हैं
کہ وہ کہ ممی نے کہہ دیا ان کو نہیں کہہ رہا. میں کہتی ہوں بالکل کہنا چاہیے ممی کو کہ منہ بند کر کے کھانا کھاؤ. ممی بالکل ٹھیک کہتی ہے کہ نکر پہن کے آپ سنڈے لنچ پہ نہیں آ سکتے. بالکل صحیح بات. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بھائی, وہ تربیت کر رہی ہیں میرے بچے کی, کریں. تھوڑا سا اس ایگو پرابلم سے بھی ویورز ہمیں نکلنا پڑے گا کہ ہمارے گھر کے بڑے جو ہم سے کئی گنا زیادہ اور کئی گنا بہتر جانتے ہیں, انہی کے پیروں کے طرح ہماری جنت ہے. چاہے ان کے پیر کے نیچے جنت ہے, یہ وہ جنت کا دروازہ ہے. ماں ہو یا باپ ہو, ان کو بھی ڈیو رسپیکٹ دیں. کل کو آپ کو بھی آپ کے بچوں نے عزت دینی ہے اسی کے بیس کے اوپر. یہاں پہ شو کو کلوز کریں گے, آپ سے سانگ بھی سنیں گے, لیکن جاتے جاتے کیا ہمارے پن ویل پیزا تیار ہو گئے؟ جی بالکل تیار ہو گئے ہیں, اور ساتھ میں کیرمل فلان بھی. بالکل ٹھیک ہے, اور کچھ میں نے بھیجنے بھی ہیں اپنی بیٹی مانور کے لیے بھی, کیونکہ ان کو پیزا پسند ہے. رائٹ بھیا؟ ٹھیک ہو گیا جی. اس وقت تو پیزا نہیں نصیب ہوا, شاید اس بار ہو جائے. ڈن ہو گیا. تو یہاں پہ ہم اپنے شو کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویورز, باتیں اگر بری اور سخت لگی ہیں تو معذرت, لیکن سخت باتیں کرنا ہمارا آبجیکٹو تھا تاکہ زندگی میں کچھ کلیئرٹی آ جائے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ساتھ دوسروں کا. آپ کو سنتے سنتے صاحب شو کلوز کریں گے.